اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس ڈاکٹر عبدال بیلا کی کتاب رستہ سے ایک مضمون پیش خدمت ہے۔ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس جس طرح پھولے ہوئے غبارے سے ٹھس کر کے ہوا نکلتی ہے، اسی طرح سارے گھر کی ہوا نکل گئی۔ ایک دم سے سب کے چہرے اتر گئے، خون نچڑ گیا۔ جسے دیکھو سہارا لے کر اٹھ رہا ہے، کھڑا ہے تو کھڑا نہیں ہوا جا رہا، بیٹھ گیا تو اٹھنے سے لاچار ہے۔ سارے بڑے بوڑھے آئے ہوئے تھے، تایا جی، چاچا، ماموں، پھوپھیاں، سب ایک ہی کمرے میں جمع تھے، مگر ایسے جس طرح خالی جوتوں کے نکارہ ڈبے ڈھیری کیے، نہ کوئی کھڑکا نہ دڑکا، الٹا ہر کوئی پھس پھس بول رہا تھا، جیسے گلے کے اندر زبان ہلانے کی طاقت نکل گئی ہو۔ کسی کے کہے لفظ بھی سمجھ نہ آتے، بس ڈھیلی گری گری گردنیں، الٹے خالی ہاتھوں کی حرکت اور چہرے کی ہوائیاں پتہ نہیں کیسے خود بخود سے ایک دوسرے سے کچھ کہے جا رہی تھی، سنے جا رہی۔ پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ میں 9-10 سال کا تھا، ساری سمجھ بوجھ رکھتا تھا، چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا۔ اپنے بستے کی کتابیں ہی نہیں، میں اپنے باپ، تایا، چاچا اور ماموں کے چہرے بھی پڑھ لیتا تھا۔ پہلے جب کبھی بھی یہ سارے یوں ایک جگہ اکٹھے ہوتے تو یوں لگتا جیسے لوہے کے جالی دار شکوں میں سارے باورچی خانے کے برتن ڈھیری کر لیں۔ سب بج رہے ہوتے، کھڑک دڑک، ہنسی مذاق، بھاگ دوڑ، شور شرابہ ہوتا، مگر اس رات تو سب کے ہونٹوں پہ پپڑیاں جمی تھی، چہروں کا ماس لٹک کے گردن تک آیا ہوا تھا، رنگ ان کے ایسے ہلدی تھے جیسے خون سارا نچڑ گیا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس سے ملتی جلتی صورتحال ایک بار دیکھی تھی جب میرا دادا مر گیا تھا۔ میں تو گلی میں بنٹے کھیلنے گیا ہوا تھا، واپس آیا تو سارے گھر کا فیوز اڑا ہوا تھا، در و دیوار کو چپ لگی تھی اور چپکے سسکیاں لے رہی تھی۔ اس دن تو سسکیاں بھی چپ تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے سب کا بوند بوند خون اندر ہی اندر نچڑ رہا۔ کسی کے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں، جو آتا وہ پہلے سے موجود لوگوں کے پاس آ کر بودی پھٹی بوری کی طرح لڑک جاتا۔ کوئی کسی کا کندھا پکڑ کے سسکنے لگتا، کوئی کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ اپنا منہ دیوار میں دے دیتا اور دیوار کے کان میں اپنی سسکیاں ڈالنے لگتا۔ مجھے اتنی سمجھ آ گئی کوئی مر گیا ہے۔ میں نے ادھر ادھر گھر کے افراد دیکھے اور گننے شروع کر دیے، سارے موجود تھے، ایک بھی کم نہ تھا۔ کون مر گیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ 1-2 بار ماں سے جا کر پوچھنے کی کوشش کی، انہوں نے تڑپ کر مجھے سینے سے بھینچ لیا اور بے تحاشا میرے سر اور کمر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ ان کے ہاتھوں پہ ان کے آنسو خاموشی سے گر رہے تھے۔ جاڑوں کی بارش اسی طرح چپ چاپ ٹپ ٹپ برسا کرتی تھی، نہ بادل گرجتا نہ بجلی کڑکتی، بس ٹپ ٹپ ہوتی رہتی، سارا ماحول کانپتا رہتا۔ ماں کے ہاتھ پاؤں بھی کانپ رہے تھے، وہ بھی ٹھنڈے تھے، ان کے آنسوؤں تک سے گرمی نکلی ہوئی تھی۔ میری گردن پہ ان کے 1-2 آنسو گرے تو میں بٹر بٹر سر اٹھا کر ماں کی آنسو گراتی آنکھیں دیکھنے لگا۔ ماں کی آنکھیں اجڑی ہوئی تھی، جیسے ان سے منظر نکل گئے۔ چہرہ ستا ہوا تھا، کہنے کو چہرہ کوئی بڑی لمبی سی کہانی کہہ رہا تھا۔ مجھے کہانی سمجھ نہ آئی، میں اس کے ہونٹ دیکھتا رہا، شاید یہ بولیں کچھ کہیں، مگر وہ کپ کپا رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے، مگر ہونٹوں پر کوئی بات نہ تھی۔ بات تو کوئی تھی مگر پوچھوں کس سے؟ گرمیوں کے دن تھے، یہ سن 47 کی بات ہے۔ یہ واقعہ ہمارے جلندر والے گھر کا۔ جلندر بڑا سونا شہر تھا، 12 بستیاں تھیں ادھر، 13واں جلندر تھا۔ تم تو نہیں جانتے ہوگے جلندر کو، وہ مجھ سے بولے۔ نہیں دیکھا تو اسے نہیں، مگر اسے جیا ضرور ہے۔ میرے ابا بھی وہیں کے تھے، ساری عمر وہیں کی سناتے رہے، یہاں آ کے بھی وہیں رہے۔ میں تو پاکستان بننے کے 8-10 سال بعد ادھر سیالکوٹ میں پیدا ہوا تھا۔ میں نے جواب دیا، تو تمہیں جلندر شہر کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، پھر جس طرح تمہارا بچپن سیالکوٹ میں بکھرا ہوا ہے، اسی طرح یہ جلندر میرے بچپن کا کھلونا ہے۔ مجھے تو اس کی ایک ایک گلی کی نکڑ کی دکان اور دکان میں موجود کھٹی میٹھی گولیاں، دال، نون، مرچ، مسالے سب یاد ہے۔ سارا دن ہم گلیوں میں کھیلتے پھرتے، محلے میں اسکول تھا، ہمارا محلہ مسلمانوں کا محلہ تھا۔ وہاں الگ الگ محلے تھے، مسلمانوں اور ہندوؤں سکھوں کے۔ میں نے پوچھا، ہاں تھے، اصل میں بچپن کے ان دنوں تو شعور نہ تھا، مگر اب آ کے احساس ہوتا ہے کہ دونوں قوموں کو بہت پہلے سے احساس ہو گیا تھا کہ وہ ایک نہیں ہے۔ دیکھو نا، مسلمانوں نے کھانی ہے گائے، اسے ذبح کرنا اور انہوں نے آ کر اسے پرنام کرنا، اس کی پوجا کرنی، اس کے کرورے سے اپنے کچے پکے ویڑوں پہ پوچا کرنا ہے۔ اب ایک ہی گلی میں گائے کی عبادت اور اس کے تکے کباب تو نہیں بن سکتے نا۔ ادھر ہمارے جینے مرنے کے طریقے اور تھے، ان کے اور۔ ہمارا کوئی مر جاتا تو ہم اسے اٹھا کر قبرستان لے جاتے، وہ کھاٹ پر لے جا کر لکڑیوں کے مرچ میں جلا دیتے۔ صبح آنکھ کھلنے سے لے کے
رات آنکھ بند کرنے تک سب طور طریقے الگ الگ تھے۔ گلی میں گلی ڈنڈا، گولیاں، اخروٹ، سٹاپو اور پکڑ پکڑائی کا کھیل البتہ ایک ہی تھے۔ ان کھیلوں میں سارے اکٹھے تھے، مگر بس کھیل میں کھیل تھا۔ کوئی ہار جیت کا مسئلہ مشکوک ہو جاتا تو پھر پلٹ جاتے، مسلمان سکھ ہندو ہو جاتے، کھلاڑی کوئی نہ رہتا۔ بس یوں سمجھ لو کہ دونوں قومیں ساتھ رہی جا رہی تھی، مگر اندر ہی اندر دونوں کے دھارے الگ تھے۔ اوپر سے دیکھنے میں سمندر کی سطح ایک دکھتی ہے، مگر اس کے بیچ کئی طرح کی لہریں ہوتی ہیں، کئی تو متضاد رخوں میں چلتی ہیں۔ انہی سے تو سمندر میں طوفان آتے ہیں۔ بس وہ طوفان کے دن تھے، ہر گھر میں طوفان پہنچ گیا تھا، ہر کوئی ڈوبے جا رہا تھا۔ تو اس رات کیا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں بتاتا ہوں، دیکھو میرا حال تم سے چائے وائے کا پوچھا ہی نہیں۔ انہوں نے بڑے سے اونچے نفیس صوفے پر بیٹھے سامنے پڑی ٹنٹڈ گلاس ٹاپ کی سینٹر ٹیبل پہ موجود ریموٹ بیل پہ انگلی رکھی۔ پلک جھپکتے میں ان کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک باوردی بیرے نے چابی بھرے کھلونے کی طرح کمرے میں 2 قدم بڑھا کر ایک زوردار سلوٹ مارا اور اٹینشن ہو کے کھڑا ہو گئے۔ جنرل صاحب بولے، بھئی کرنل بیلا آئے ہیں، کوئی اعلیٰ قسم کی چائے اور ساتھ جو بھی بہترین چیز تمہارے پاس ہو لے آؤ۔ سر، اس نے ایک سلوٹ مارا اور چلا گیا۔ انہوں نے میز پہ پڑا ڈش ریموٹ ہاتھ میں لیا اور سامنے سلیک سی ٹرالی پہ پڑے ٹی وی کی طرف کیا۔ وہ کچھ دیر بے خیالی میں کچھ سوچتے ہوئے انگلی سے اسے دبا کر اس کے چینل بدلتے گئے۔ زی، وی، ایل، ایم، سی این این، بی بی سی، اسٹار پلس اور اسٹار سپورٹس کے بعد چینل پہ ٹی وی پر لگا کر چھوڑ دیا اور ریموٹ میز پر رکھتے ہوئے بولے، انہیں دیکھو، وہ باقی سارے تو تہیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہمارے بچوں بچیوں کو اپنے پروگرام دکھا کر رہیں گے، مگر ہمارے والوں کا بھی تہیہ یہی لگتا ہے کہ ہم اپنوں کو اپنا چینل نہیں دیکھنے دیں گے۔ تم نے دیکھا اسٹار والے اسٹار ٹریک دکھا رہے ہیں اور ہمیں سکرین پر بلیک بورڈ رکھ کر الف بے پڑھنا سکھایا جا رہا ہے۔ بھئی ہمیں تو معلوم ہے، باقی دنیا میں کیوں ہماری مٹی پلیت کرتے ہو؟ انہیں ٹی وی کا ریموٹ اٹھایا اور سکرین پہ پی ٹی وی کی بولتی تصویر کی آواز بند کر دی۔ پھر میری طرف مخاطب ہوئے، کیا پوچھ رہے تھے تم؟ سر میں کہہ رہا تھا خدا نہ خواستہ اس رات کیا ہوا تھا؟ ہاں، انہوں نے پھر صوفے کے پشت پر سر ٹیک دیا اور بولے، بیلا، خیر سے گھر میں سارے پورے تھے، خاندان کا کوئی بھی فرد اس رات نہیں مرا تھا، مگر ایک خبر کچھ ایسی آئی تھی کہ سارے یکلخت جان کنی میں آ گئے تھے، سب کی جان نکل رہی تھی۔ سچی بات ہے، میں تو چھوٹا تھا، پریشان تو ہوا تھا، سمجھ کچھ نہ آئی تھی۔ بعد میں پتا چلا کہ اس رات ہمارے گھر یہ خبر آئی تھی کہ ریڈ کلف ایوارڈ ہو گیا اور گرداسپور اور فیروز پور پاکستان سے کاٹ کے ہندوستان کو دے دیے۔ ان 2 شہروں کے بارے میں تو کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہ تھی، انہیں ہر حال میں پاکستان کا ہونا چاہیے تھا، وہاں مسلمانوں کی واضح اکثریت تھی۔ گرداسپور کا یہ قصور تھا کہ وہ واحد کشمیر جانے کا ہندوستان کے لیے راستہ تھا اور کشمیر کی ان کی نیت شروع سے خراب تھی، اور فیروز پور میں پاکستان اور راجستھان کی نہروں کا کنٹرول تھا۔ پنڈت نہرو تو ہمیں پینے کو گھونٹ پانی دینے کا روادار نہ تھا، ہماری زمینوں کو کیسے جی بھر کے پانی پینے دیتا۔ ہمارے بڑے بوڑھے تو آس لگائے بیٹھے تھے کہ جلندھر اور امرتسر بھی پاکستان میں آئیں گے۔ اصل میں قائد اعظم نے لدھیانے کے پار دریائے بیاس کی حد بندی مانگی تھی۔ معقول بات تھی، ایسا ہو جاتا تو جو 10 لاکھ مسلمان راستوں میں کٹ گئے، مر گئے، وہ بچ جاتے۔ سکھوں کو تو قائد اعظم نے بلینک چیک دے دیا تھا، خالی کاغذ دے کے کہا تھا اپنی مرضی کی شرطیں لکھ لو اور ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ ان کا گرو سرکار نانک زندہ ہوتا تو قائد کی بات مان لیتا۔ وہ تو صوفی آدمی تھا، وہ ہمارا آدمی تھا، بڑا آدمی تھا، ہمارے بابا فرید کا عقیدت مند تھا۔ بابا فرید کے کلام کو انہوں نے اپنی کتاب گرنتھ صاحب میں الہام کا درجہ دے رکھا ہے۔ نانک گرو جی تو حاجی بھی تھے، باقاعدہ حج کرنے مکہ گئے، مدینہ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق رکھتے تھے، ہماری ساری صوفی درگاہوں پہ جا جا کے بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے ساری جنگ اس ہندو کے ہاتھوں سے اپنی گردن بچانے کے لیے کی تھی، مگر دیکھ لو، انہی کا کندھا لے کر ہمارا نشانہ بنایا۔ ایک تیر سے 2 شکار کیے گئے۔ پہلے انہیں مغلوں کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، کبھی مغلوں کو مشورہ دے کر ان کا بندہ مروا دیتے تھے، کبھی انہیں ہلہ شیری دے کر مسلمان فوجوں پر چڑھا دیتے تھے۔ یہ سردار لوگ بھی ہمارے جیسے بات کے دھنی ہیں، جدھر رخ مڑ گیا ادھر چڑھائی کر دی، ہیں سارے جیدار، نڈر اور سچے۔ گرو جو ان کا سچا تھا، سچا کیسے نہ ہوتا، کائنات کے سب سے سچے نبی ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچ کو سچ مانتا تھا۔ گرو نانک چلا گیا، کھیڑ ویریوں کے ہاتھ میں آ گئی، پارٹیشن کے دن آ گئے، انگریز کی چال اور چالاکی میں سب آ گئے۔ اس نے اپنی کھال بچا کے ادھر کے لوگوں کو آپس میں لڑا دیا۔ اب ہمارے دشمن انہیں یاد دلانے لگے
आलमगीर बादशाह ने तुम्हारे गुरु मारे थे, अब बदला ले लो। वो सारे कृपाने निकाल के हमारे दवाले हो गए। कोई उन्हें समझाता, अल्लाह के बंदो, आलमगीर शहनशाह ने तो अपने अब्बे को भी नहीं छोड़ा था, 3 अपने भाई उसने मारे, उसके कुछ काम किए, अब हमसे क्यों बदला लेते हो? कौन समझाता? सबके सरों से अकल निकली हुई थी। हम निकल आए तो अब देख लो सिख अकेले रह गए। पहले जो कंधा बनते आते थे अब वही टारगेट बोर्ड है। टारगेट तो इन दिनों हमारा पूरा मोहल्ला बन गया था। नक्शे बन गए थे, असले तकसीम हो गए थे, रास्तों की नाकाबंदी होने लगी थी। बस उस रात के बाद उस मोहल्ले में एक न एक आदमी कम होता गया और 14 अगस्त तक पूरा मोहल्ला लूट के उन्होंने जला दिया। मेरे अब्बा और ताया भी समझ बूझ रखते थे। पहले तो उन्होंने अपनी सफ बंदी की, घर में मार कुटाई की, जो जो चीजें थी वो अलग चुन के रख ली। अगर बांस मिल गया तो उसके आगे छुरी बांध ली, बलम बना लिया। राजपूतों का घराना था, इक्का दुक्का तलवार भी मिल गई, वो तेज होने लगी। हम बच्चों को भी जंगी मशक में शामिल कर लिया गया। कांच की बोतलों में तेजाब भर भर के रखा जाने लगा। मिर्चों की पुड़ियां जेबों में रखने की ताकीद की गई। औरतों को चूल्हों पर बड़े बड़े देगचे चढ़ाकर पानी उबालने का हुक्म मिल गया। यूं घर घर में मुतवक्का मुहासरे से बचने के लिए इंतजामात हो गए। उन्हीं दिनों जो इक्का दुक्का मुसलमानों के घर हिंदुओं सिखों के मोहल्लों में थे, उन पर हमले शुरू हो गए। हिंदू है तो बुनियादी तौर पर बुजदिल। बुजदिल की निशानी यही है कि वह हजूम इकट्ठा करके फिर वार करता है। इस तरह के जो इक्का दुक्का मुसलमान घर बच गए वो भाग के मुसलमान मोहल्लों में आ गए। हमारे मोहल्ले में अंदर के घर तो बज़ाहिर महफूज नजर आते थे, मगर हमारे घर के पिछवाड़े में बाजार था। बाजार सारा हिंदुओं सिखों का था। रात को हम छत पर सो रहे होते तो बाजार की तरफ से हमारी छत पे ईंटें आती, फिर ईंट रोड़ों पे लिपटे कपड़ों के चीथड़ों पे जलती आग के गोले आने लगे। हम लोग नीचे कमरों में दबक गए, गोले अंदर सहन में गिरने लगे। एक दिन ऊपर की बरसाती जल गई। अगले दिन दरमियानी मंजिल में सागवान की लकड़ी के बने जंगले से शोले निकलने लगे। जिस दिन गैलरी में आग लगी उससे अगले दिन ताया जी आ गए। वो कपूरथला में रहते थे। वहाँ हमारे दादा का भाई घर था। घर क्या था तुम हवेली कह लो। उसमें मेरे अब्बा के हिस्से के भी 1-2 कमरे थे। ताया ने गैलरी की लकड़ी से धुआं देखा तो बोले, सामान बांधो और कपूरथला चलो, वहाँ का राजा इंसान का बच्चा है, हमारे हक में अच्छा है। सब सामान बांधने में लग गए। 2 बड़े सवारी का बंदोबस्त करने चले गए। मुझे हुक्म मिला, अपनी चीजें उठाओ। मेरा सामान ही क्या था, कोई 2-4 खिलौने थे। बड़ा बेटा था, बाप का लाडला था। जो गेंदे बल्ले और लकड़ी के ऊंट घोड़े उन्होंने ला ला कर दिए थे बांध लिए। मेरे ताए ने जब मेरे हाथ में गेंद बल्लों के अलावा और कुछ ना देखा तो डांट के बोले, बस्ता किधर है तेरा? मैंने सहम के बस्ता भी उठा लिया। तांगे मोटर्स वगैरह पर सवार आखिर सबके साथ में कपूरथला पहुंच गया। पहले भी वहां जाते थे छुट्टियों में। मजे की बात देखो बेला, मैं अंदर से खुश हो रहा था। बच्चा था ना, मुझे अपने कजनों से खेलने की आज़ादी मिल गई। ऊपर से स्कूल बंद, स्कूल का काम भी जल्दी में किसी ने ना दिया। मेरे तो मजे हो गए। वहाँ कपूरथला शहर के करीब ही एक गांव में मेरे फुफ्फा थे। उनके बच्चों से मेरा बड़ा याराना था। 3-4 तो इनमें से मेरी उम्र के थे। कोई 3 साल बड़ा, कोई 2 साल बड़ा, कोई साल छोटा, कोई हम उम्र। छुट्टियों में जब हम जाते तो वो भी गांव से उठकर दादा की हवेली पहुंच जाते। सारी छुट्टियां फिर हम बच्चों के मजे होते। वहां पहुंचकर मैं फुफ्फा और उनके बच्चों के इंतजार में बैठ गया। बाहर आहट होती तो मैं भाग के जाता। फुफ्फा आ गया, उनके बच्चे आ गया। एक दिन आहट भी ना हुई और फुफ्फा आ गया। फुफ्फा क्या आया, घर में जलजला आ गया। मैं तो छत पर था, बस एक आवाज आई, फुफ्फा जी आए। फिर एकदम से नीचे सारे धाड़े मार मार कर रोने लगे। उनकी धाड़े मारने की आवाज ऐसी थी जैसे बकरा ईद पर बकरे की गर्दन पर छुरी चलाने के बाद खून की फुहार के साथ आवाजें निकलती। मैं तेजी से नीचे उतरा। फुफ्फा सहन की दहलीज के साथ बने हैंडपंप के थड़े पर घुटने लगाए गिरे बैठे थे और हमारे घर के सारे लोग उनके हाथ पैरों में सर दिए जिबा हुए मुर्गों की तरह फड़फड़ा रहे थे। फुफ्फा का चेहरा हल्दी की तरह पीला था, हाथ पैरों से जान निकली हुई थी। आंखें खुदा जाने कहां देख रही थी, खुली थी मगर इतनी वीरान कि उन्हें देख के दिल रुकने लगता था। बाल उलझे हुए थे, कपड़े मैले और पैर नंगे, नलके के खुरे पे गिरे बैठे। उनके कपकपाते घुटनों पे गीले थड़े का खड़ा पानी हिल रहा था। उनके हाथों में राशा था, मुंह पे पपड़ियां जमी थी और चेहरे पे आंसू निकल निकल के समुद्री नमक की तरह जमे में नजर आ रहे। अजीब तरह की आओ बका थी। कोई बुजुर्ग उनसे पूछता, वो तेरा बिल्लू?
कोई रोते रोते कहता वो अपना गुल्लू, कोई लरस के गुड्डू का पूछता, कोई औरत सीने पे 2 हथड़ मार के चीखती हाय वो तेरा बाला, कोई फूफा के घुटने से लिपट के बुड़बुड़ाता वो गबलू। गबलू का मुझे सबसे ज्यादा इंतजार था। वो मेरा हम उम्र था, 4th जमात में ही पढ़ता था। अक्सर उसकी और मेरी किताबें अदल बदल जाया करती थी। एक किताब अभी तक इसकी मेरे बस्ते में थी। मैंने इसकी किताब बस्ते में सबसे ऊपर रखी हुई थी कि उसे दे दूंगा। वो बड़ा गोल मोल सा सेहतमंद बच्चा था, तभी शायद उसका नाम गबलू था वो बड़ा निडर। 3 सीढ़ियां जंप लगा के उतरा करता था। ताया की हवेली के कोठे से उसका नाम सुनते ही मैं भी लपक के करीब जा पहुंचा। फूफा के 10 बच्चे थे। वो हर नाम पर अपना कोई हाथ राशे में फड़फड़ाने लगते। उनके सरेश से चिपके लरजते होंठों से सिसकी सी आवाज निकलती। किसी बच्चे के नाम पर वो अपना हाथ हिला के पेट पे खबो देते। किसी के नाम पे अपनी शहादत की उंगली कपकपाते गर्दन पे छुरी की तरह चलाने लगते। सारे मर गए। कुछ फासले पे खड़े खड़े मुझे भी समझ आ। पप्पा के करीब ही दरवाजे की चौखट पे एक 6-7 साल की बच्ची खड़ी थी। औरतें उससे अपने बाजुओं में भर भर के तड़प तड़प के चूमे जा रही थी। पप्पा के 10 बच्चों में एक यही बची थी। पता चला जिस वक्त उनके घर हमला हुआ ये तूड़ी के कुप्पे में जा छुपी। पप्पा बाहर गए हुए थे। घर आए तो सारा घर कटा फटा था। पुप्पी को पकड़ के बुलवाइयों ने सेहन में खड़े नीम की दरख्त से बांध दिया और बोले, लो पहले तमाशा देखो अपने पाकिस्तान का, फिर तुम्हें पूछते हैं किधर है तेरा पाकिस्तान। फिर सारे बच्चे ला ला कर उसके सामने परिंदों की तरह काटने लगे। किसी बच्चे को उसकी नीम से बंधी मां के सामने कच्चे वेड़े पे चित लिटा दिया। दोनों हाथ उसके खोल के उन पे पांव रख के खड़े हो गए और उनमें से एक को नारे मारता हुआ बलम लहराता आया और बच्चे के पेट में जोर से मारा कि बलम का फल बच्चे के पेट को चीरता हुआ कच्चे वेड़े की मिट्टी में जा फंसा। जरा सी देर में बच्चे का सारा थोड़ा सा खून बह गया। वो बलम की अन्नी में परोए खून में लथपथ मुर्दा बच्चे के सीने पे पांव रख के जोर लगा के बलम की छुरी निकाल लेते और किसी दूसरे बच्चे को जमीन पे लटा लेते। किसी को टांगों में दबा के गर्दन पर पांव रखकर मुर्गे की तरह हलाल कर। कोई भागता नजर आया तो उसकी कमर में बुर्छी मार। एक 3 साल के बच्चे को 2 बंदों ने एक एक टांग पकड़कर इस तरह खींचा कि वो गर्दन तक छिपी। फिर उसके जिस्म के दोनों हिस्सों के बीच उधड़ी गर्दन के आर पार नेजा परोकर उसकी मां के सामने घुमा घुमा के दिखाने लगे, ले देख अपना पाकिस्तान। पुप्पी तो कहते हैं कोई छुरा लगने से पहले ही मर गई थी। फिर भी इन हमला आवरों ने उसे दरख्त से बांधे बांधे कुल्हाड़ी से इतने वार किए कि फुप्पी के साथ नीम का बूटा भी कट गया। वो बड़ी बच्चियां थी, 2 बड़ी बच्चियां थी, उनमें से एक बड़ी को जिंदा उठाकर ले गए। छोटी भाग के बावर्ची खाने में मिट्टी के तेल की बोतल अपने ऊपर गिरा के जलते तनूर में कूद गई। ये सबसे छोटी किसी तरह रेंगती हुई सेहन के कोने में तूड़ी के कुप्पे में जा चुकी, वहीं बेहोश हो गई। फूफा वापस लौटे तो कटे दरख्त के साथ बीवी के टुकड़े पड़े थे। सेहन में बच्चों की लाशें बिखरी पड़ी थी। छोटे छोटे बच्चों की लाशें, वो भी ऐसी कटी बिखरी पड़ी थी कि पता नहीं चलता था कि कौन सा हाथ गुल्लू का है और कौन सा कटा पांव बबलू का है। बाले की गर्दन है मगर नीचे बिल्लों के धड़ के लोथड़े। गबलू का सीना किधर रह गया। 7 बेटे थे फूफा के, एक भी ना बचा। सबसे छोटा तो सिर्फ 1.25 साल का था। एक एक लफ्ज की बात करता था। उसे तो पूरा पाकिस्तान भी कहना ना आता था। वो भी पाकिस्तान की खातिर मारा गया। क्या उसका मजहब था? वो तो नन्हा सा फरिश्ता था। मुझे याद है उससे पिछली छुट्टियों में उसे गोद में उठा के फिरता रहा था। वो चल लेता था, बुलाने पे भागा भागा आता था। तोतली जुबान से अम्मा बाबा भाबा बोलता था। भाई को भाबा कहता था, वो सारे बच्चों को ही भाबा कहता था। पता नहीं क्यों उसे सारे भाई ही लगते थे। ले उसका नाम ही पुप्पा ने भाबा रख दिया और हर कोई आकर उसे उठा लेता। उसके गोल मटोल चेहरे पर हर कोई प्यार कर लेता था। पता नहीं उन जालिमों को उस पर क्यों प्यार ना आया। गोरा चिट्टा मासूम सा बच्चा था। ये बड़ी बड़ी नीली आंखें थी उसकी। इन आंखों में दुनिया की हर शय के लिए अजीब तजस्सुस था।
ہر دوسری چیز اس کے لیے نئی تھی دنیا میں. پتہ نہیں قاتلوں کے چھرے اور بلم دیکھ کے اس نے کیسے دیکھا ہوگا. پھپھا کے کچے گھر کے صحن بیچ میں نیم کا بوٹا تھا جس پہ پھپھی باندھ کے ماری گئی تھی. صحن کے ایک طرف 3 کچے کمرے تھے. کمروں کے آگے 3 ستونوں کے اوپر برآمدے کی چھت تھی. اس برآمدے کی مغربی نکر پہ پھپھی نے مکہ مدینہ اور قائد اعظم کی تصویریں کہیں سے کاٹ کے کیلوں سے چپکائی ہوئی تھی. وہیں پھپھا پھپھی اور بڑی آپا نماز پڑھا کرتی تھی. اسی کونے کے 2 ستونوں کے بیچ بڑی آپا نے اپنے کسی سبز دوپٹے پہ پھپھا کی سفید پگڑی سے تھوڑا سا لٹھا کاٹ کے چاند تارا بنا کے سی لیا تھا. جھنڈا بنا کے باندھا ہوا تھا. لے دیکھ عبدال، دیکھ ہمارے دشمن کی بہادری، اور دیکھ اس کا ظرف. اس 1.25 سال کے معصوم بابا کو ٹانگوں سے کھینچ کے چیرنے کے بعد اس کی گردن میں بلم کا چاقو کھبو کے عین سجدے کی جگہ پہ جھنڈے کی طرح وہ نیزہ کاٹ دیا. ہمارے پرچم کی توہین کرنے کے لیے اس کی جگہ معصوم بچے کی لاش کا جھنڈا بنا دیا. دنیا کے کسی ملک میں اس کے جھنڈے کی قیمت اس سے بڑی قیمت کسی نے ادا کی ہوگی؟ ایک کٹا ہوا معصوم بچہ ہمارا پرچم بنا دیا. کہنے کو انہوں نے کہا، لو اپنے جھنڈے کی قیمت معلوم کر لو. ہیں اب تک علم نہیں ہوا. اپنے جھنڈے کی قیمت کا 10 لاکھ لوگ کٹوا لیے. سارا گھر کٹا پڑا تھا. بچے کے جسم کے 2 ٹکڑے نیزے پہ لٹک، اور برہمدے کی دیوار سے پھپھا کے کسی بچے کے خون میں انگلیاں کھبو کے کسی ظالم نے جاتے جاتے موٹے موٹے لفظوں میں لکھا ہوا تھا، یہ لو اپنا پاکستان، یہ لو اپنا جھنڈا. دروازے پہ ذرا سی دستک ہوئی. دیکھا تو وہی باوردی بہرا اٹینشن ہو کر سلوٹ مار رہا تھا. اس کے ساتھ ایک ٹرالی تھی. بڑی ادب اور نفاست سے وہ ٹرالی کھینچ کے ہمارے پاس لے آئے. ٹرالی میں شہر کی ساری بہترین نعمتیں چنی ہوئی تھی. سموک، بھنے مرغے، کباب، ویجیٹیبل ایگ رول، اٹالین پیزا، چاکلیٹ کیک اور امپورٹنٹ بسکٹ. ساتھ فرانس کی بنی بڑی چکنی پلیٹیں پڑی تھیں جن میں طے کر کے جاپان کے ٹیشو پیپر رکھے تھے. ایک طرف امریکہ کی خالص سٹیل کے چمکتے ہوئے چمچے اور کانٹے چنے ہوئے تھے. اپنے کالے کالے دیسی ہاتھوں کو بہرے نے بڑی سلیقے سے سفید براق گلوز میں چھپایا ہوا تھا. اس نے ٹرالی ہمارے قریب کی، پھر جھکنے سے پہلے ٹیپو سلطان کے سر جیسی اپنی پگڑی کو ہاتھ سے دبا کے اپنے سر پر جمایا کہ کہیں جھکتے سمے وہ گر نہ جائے. ٹیپو سلطان کی پگڑی کا ڈیزائن ہی کچھ ایسا ہے کہ اسے پہن کر سر جھکایا نہیں جا سکتا، مگر جنہیں یہاں اب یہ پہننے کو ملتی ہے ان کا تو سر اٹھتا ہی جھکنے کے لیے. وہ سر جھکا کے پلیٹیں اٹھا کے ہمیں پیش کرنے لگا. میرے ہاتھ میں پلیٹ پکڑنے کی طاقت نہیں تھی. میرے ہاتھ ابھی تک کپ کپا رہے تھے. جنرل صابر عزیز بھی ابھی تک اپنے تایا کے گھر بیٹھے نلکے کے کھورے میں گرے اپنے پھپھا سے ان کی گھر کی لاشوں کی انکہیاں سن رہے تھے. انہوں نے ویٹر کو اپنے سامنے مؤدب کھڑے دیکھا تو اسے اشارے سے پلیٹیں رکھنے کے لیے کہا اور پھر اسے باہر جانے کا اشارہ کیا. وہ ہاتھ جوڑ کے سلوٹ مارتا ہوا چلا گیا. اتنی دیر ہم دونوں چپ چاپ خاموش بیٹھے رہے. چائے دانی کی درجوں سے بھاپ اڑتی رہی. بھنے مرغے اور کبابوں سے سیک آتا رہا اور ہم دونوں کی آنکھوں سے آنسو بوند بوند گرتے رہے. مجھ میں پھر کیا ہوا پوچھنے کی ہمت نہیں تھی. جنرل صابر خود ہی بول پڑے، پاکستان بن گیا اور ہم پتہ نہیں کدھر چل پڑے. اللہ جانے ہم کیسے راہ بھول گئے، کیسے یہ بھول گئے کہ یہ ملک ہمیں کیسے ملا تھا، کتنی قیمت دینا پڑی تھی اس کی. بولے بیلا، تمہارے گھر پہ بھی کانچ اور کرسٹل کی چمکتی چیزیں ہیں نا؟ یس سر ہیں. کبھی انہیں بے سمجھ بچوں کو ہاتھ لگانے دیا؟ نو سر. جتنی کو قیمتی چیز ہو اسے اتنا ہی احتیاط سے برتتے ہیں، ہے نا یہ اصول؟ ہے، بالکل ہے سر. پھر یہ اصول پاکستان پر ہم نے کیوں نہیں لاگو کیا؟ اللہ جانے کیوں ہم نے اتنی قیمتی چیز بگڑے بچوں کے کھیلے کے لیے دے دی کہ لوگ گیند کی طرح اسے اچھالتے رہو، توڑو مروڑو نچوڑو چونڈو کھاؤ. پھر کتنی دیر ہم چپ چاپ بیٹھے رہے. تھوڑی دیر بعد جنرل صاحب بولے، بیلا پتہ نہیں تم خوش قسمت ہو یا بد قسمت کہ تم نے پاکستان بنتے نہیں دیکھا. تم تو آزاد ملک میں پیدا ہوئے، تمہیں اندازہ ہو ہی نہیں سکتا کہ غلامی کیا چیز ہوتی ہے. شاید تم نے بوسنیا، چیچنیا اور کشمیر کے گھروں سے اٹھتا ہوا کچھ دھواں دیکھا ہو ٹی وی پہ،
انہوں نے یہ کہہ کے پھر سینٹرل ٹیبل سے ڈش کا ریموٹ اٹھایا اور BBC چینل لگا دیا۔ ہم دونوں خاموشی سے ٹی وی دیکھنے لگے۔ اسکرین پر کسی لنگڑے کتے کی دیکھ بھال کی ڈاکومنٹری دکھائی جا رہی تھی۔ لنگڑے کتے کے لیے خودکار گاڑی بنائی گئی تھی۔ اسے نہلانے والا سفید ٹائلوں کا باتھ روم دکھایا جا رہا تھا۔ پھر اس کے لیے سپر مارکیٹ میں بند ڈبوں کی خوراک کے انبار دکھائے جانے لگے۔ ساتھ ساتھ کمنٹری ہو رہی تھی۔ انہوں نے آواز میوٹ کر دی اور مجھ سے بولے، دیکھ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم کتنے مہذب ہیں، کس طرح کتوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، لنگڑے لولے کتوں کو بھی کس محبت سے پالتے ہیں۔ مگر ان سے پوچھ ان سے کہ انہی کی مہذب دنیا کا ایک مہذب پڑھا لکھا گورے لوگوں کا ایک ملک مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اپنی حکومت بناتا ہے تو یہ سارے ایک ہو کر اس کی نسل کو ختم کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں، انہیں کاکروچوں کی طرح تلف کیا جاتا ہے، ان کے خاندان شہر کے شہر تباہ کر دیے جاتے ہیں، ان کی ہزاروں لاشوں کو بڑے بڑے گڑھے کھود کے دبا دیا جاتا ہے۔ یہی ہوا ہے نا بوسنیا میں، اور ان کا قصور کیا ہے سوائے مسلمان ہونے کے؟ مگر دیکھ کمال ان کا، یہ سب کرنے کے باوجود وہ یہ بھی ثابت کیے جا رہے ہیں کہ مسلمان تخریب کار ہیں، ٹیررسٹ ہیں۔ وہ چیچنیا کا حال دیکھا ہے نا، انہی گوروں کے کیمروں سے بنی فلم رپورٹنگ سے ٹی وی پہ کس طرح ہنستے بستے شہر گروزنی کو موہنجو بنا دیا، کوئی کسر چھوڑی؟ یار اس طرح تو مسلمان کو کیڑے مکوڑے مارنے کا بھی حکم نہیں ہے جس طرح یہ ہمیں تلف کر رہے ہیں۔ پھر دیکھ مزے کی بات، وہ خود امن کے نوبل انعام بھی لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر چپ ہو گئے، ڈش ریموٹ اٹھا کر پھر چینل بدلنے لگے۔ اپنے چینل پر آ کر ہاتھ روک لیا۔ سکرین پر ہماری کوئی سفارتی رپورٹ چل رہی تھی۔ بولے دیکھ انہیں کیا کہیں، سب جانتے ہوئے مانتے ہوئے بھی ہم انہی کے پیروں میں بیٹھ کے اپنی وفاداری کا یقین دلانے لگے، ہاتھ جوڑ کے گھٹنے ٹیک کے۔ بناؤ چائے، وہ مجھ سے بولے۔ میں ان کی پیالی میں گرم گرم قہوہ انڈیلنے لگا، دودھ ملا کے ان سے پوچھا کتنی چینی؟ انہوں نے ایک انگلی کھڑی کی، پھر اسی انگلی کو اوپر اپنے سر کے قریب لا کے بولے، بلا ایک ہستی نے ہمیں بچا لیا، اللہ نے۔ ہم نے سب کچھ اسی کی خاطر چھوڑا تھا، گھر بار، گلی محلہ، شہر، اپنے باپ دادا کی حویلیاں، بچوں کی لاشیں بھی ہم چھوڑ آئے، صرف اس لیے کہ ہم اللہ کے دیے دیس میں جا رہے ہیں جہاں ہر گلی کی نکر پر اللہ بیٹھا راج کرے گا۔ یہاں آ کے پہلا کام یہ کیا کہ اللہ کی طرف سے آنکھ بند کر لی۔ پھر بھی اس کا کرم دیکھ، اس نے ہم پہ اپنی آنکھ بند نہیں کی، بلا ہم بچ گئے، پاکستان پہنچ گئے، ورنہ ادھر ہماری وہ حیثیت تھی کہ ہم ان کے برتن کو ہاتھ لگا دیتے تو وہ برتن آگ میں پھینک دیتے تھے، کہتے تھے ہم نجس ہیں، اچھوت سے بھی نیچے ہمارا درجہ تھا۔ یہاں تک آئے کیسے آپ؟ میں نے پوچھا۔ جرنیلی تک نہیں، پاکستان تک۔ ایک ہی بات ہے یار، ادھر ہوتے تو قسم خدا کی یہ جو ویٹر ابھی آیا تھا اس سے بڑا عہدہ نہ ہوتا تیرا میرا۔ یہ تو پاکستان کا صدقہ ہے جو ہمیں عزت مل گئی، مرتبے مل گئے، پر بڑی قیمت دینا پڑی کرنل بلا اس کی۔ وہ پھر چپ ہو گئے اور سجے سجائے اسٹیٹ گیسٹ روم کے اپنے کمرے کے در و دیوار جس طرح دیکھنے لگے جیسے سوچ رہے ہوں کیا یہیں کے لیے نکلے تھے اپنے پرانے گھر سے؟ آپ لوگ ادھر آئے کیسے؟ میں نے پوچھا۔ بس یار، پھپھا کے سارے گھر کا جب یہ حال دیکھا تو سب بڑے بوڑھوں نے ایک دم فیصلہ کر لیا کہ اب اس زمین پر ہمارا کوئی گھر ہے تو وہ پاکستان، کوئی سلامتی اور تحفظ کی جگہ ہے تو پاکستان، اور رکنے والے ہر کنبے کا مقدر پھپھا کے گھر والا تھا۔ دیوار پر لکھا سب نے پڑھ لیا۔ پھپھا کے گھر کو روتے دھوتے سب پاکستان کے لیے تیار ہو کے بیٹھ گئے۔ پتہ چلا پاکستان ٹرین جانے والی ہے، اسی پر جانا ہے۔ کیمپ لاگ گئے، لوگ گھروں کو چھوڑ کے کیمپوں میں جا بیٹھے، ریلوے اسٹیشنوں پر بستیاں بس گئیں۔ میں تو بچہ تھا، سچی بات ہے مجھے اندر ہی اندر پاکستان کی طرف جانے میں بڑی خوشی تھی، جیسے بچوں میں ہوتا ہے کسی نئے شہر بچوں کو لے جاؤ بچے خوش، نئے کپڑے لا دو بچے خوش، نئے جوتے لا دو بچے خوش۔ میرے لیے پاکستان بھی نیا ملک تھا، میں خوش تھا، نئے ملک میں جاؤں گا، مزے کروں گا۔ لو یہاں آئے، آدھی صدی ہونے کو آئی، ہم ابھی تک مزوں میں لگے، ابھی تک یہاں پہنچنے والی نسل جوان ہی نہیں ہوئی۔ انہیں چائے کا ایک گھونٹ لیا، پھر پیالی واپس پلیٹ میں رکھتے ہوئے بولے، پتہ نہیں یہاں آ کر ساری نسلیں کیوں بچے کا بچہ رہ گئی، پاکستان کو کھلونا ہی بنا لیا، کھیلتے کھیلتے دل ہی نہیں بھرا۔ یار کوئی تو اب اس کو بنائے، سجائے۔ تم نے اپنے لوگوں کے گھر دیکھے ہیں؟ کیا سجائے ہیں ہم نے؟ یہ ڈرائنگ روم ہے، یہاں کرسٹل ہے، اینٹیک ہے، ساگوان ہے، وال ٹو وال کارپیٹ ہے مجال کوئی یہاں تھوک دے، کوئی کچرا پھینک دے، کیا اپنا کیا کسی کا بچہ۔ سب کو گھر کے قانون قاعدے کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بیڈ روم، ڈائننگ روم، کچن، غسل خانے، کہیں بھی مستی کی اجازت نہیں، جو چیز جہاں سے اٹھائی ہے وہیں رکھو،
کوئی توڑ پھوڑ نہیں، مگر ادھر گھر سے باہر قدم نکالا، ادھر سارے قانون، سارے ضابطے ختم۔ جہاں مرضی تھوکو، پیشاب کرو، کچرا پھینکو، جو مرضی کرو۔ خدا کے واسطے ایک لمحے کو تو سوچو، بندہ یہ گھر سے باہر کا علاقہ، باغ، پارک، سکول، کالج، یونیورسٹی، ڈاک خانے، اڈے، ریلوے اسٹیشن، دفتر، انہیں دیکھ کے دل روتا ہے، جیسے ان کا بابی پھپھا کے بچوں میں سے تھا، مر گیا، سب پہ یتیمی چھائی ہوئی ہے۔ یار ان کا اپنا کوئی ان کی ماں نہیں، کوئی ان کا سگا نہیں، یہ بھی کسی کا گھر ہے۔ یہ تو کبھی ہمارے اپنے ابا تایا سے پوچھ، جو اپنی جدی پشتی سجی سجائی حویلیاں چھوڑ کے اس ملک، اس گھر کے لیے کٹ کٹا کے آنے کو نکلے تھے، کچھ آ گئے، کچھ آ ہی نہیں سکے۔ سارے نہیں آئے۔ میں نے پوچھا، بیلا وہاں سے پکنک پر تو نہیں نکلنا تھا؟ میرے پیارے، ادھر تو یہ حال تھا کہ بندہ گھر سے باہر جاتا تو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ واپس پلٹتا ہے یا نہیں۔ اتنی دور سے آنا تھا، وہ تو تہیا کر کے بیٹھے تھے کہ ایک مسلمان نہیں جانے دینا، گئی تو اس کی لاش ہی جائے گی۔ بس جو آگے وہ اپنے بڑے بوڑھوں بچوں کی لاشوں میں ہی چھپ چھپا کے یہاں تک پہنچے۔ میں کیسے آیا؟ سن، گھر والوں نے تیاری کر لی، تیاری کا جو جلدی میں باندھ سکتے تھے باندھ لیا۔ میں تو بچہ تھا، گاڑی کا سن کے خوش تھا۔ سفر کا بچوں کو ہمیشہ مزہ آتا ہے۔ مجھے کیا علم تھا کہ اس بار کون سا سفر درپیش ہے۔ اپنی اپنی ضرورت کی چیزیں سب نے باندھ لی۔ مجھے کیا پتا بڑوں کی کیا ضرورتیں تھیں، کیا انہوں نے باندھا۔ اتنی بڑی حویلی میں نظر آنے والی ساری چیزیں اسی طرح وہیں پڑی رہیں، چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں، ٹرنکیاں، ٹوکریاں رکھ لیں۔ میری تو ایک ہی چیز تھی، بستہ۔ میری بدماشی دیکھو، جب جنرل صاحب مسکرا کے بولے۔ میں نے بستہ چھپا دیا کہیں یہ ساتھ پاکستان نہ چلا جائے۔ ہوم ورک جو نہیں کیا ہوا تھا، وہ چھٹیاں کچھ ایسی اکیوں میں ہو گئیں کہ کسی کو ہوم ورک لینا دینا یاد ہی نہیں رہا، نہ ہوم ورک دینے والوں نے دیا۔ میں ڈر گیا، کیا پتا وہ ہوم ورک دیے بغیر ہوم ورک چیک کرنے بیٹھ جائیں۔ لو ابدال، میں نے اپنا بستہ چھپا دیا۔ بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے نا، چھٹیوں کا کسے مزہ نہیں آتا؟ ہر بچہ چھٹیاں چاہتا ہے، مجھے بھی چھٹیوں کا مزہ آ رہا تھا۔ پر یار بیلا، وہ روحانسے سے ہو گئے، کچھ کہتے کہتے رک گئے، رکے سوچنے لگے۔ سوچتے سوچتے بولے، ابدال بیلا، یہاں آ کے عجیب تماشا دیکھا۔ یہاں کیا بچے کیا بڑے سبھی اپنا بستہ لانا بھول گئے، بستہ ادھر آیا ہی نہیں۔ دیکھ لو، دنیا میں ہم واحد ایسی قوم ہیں جن کے بستے گم ہوئے ہیں، جہاں کتابیں لکھنا یا پڑھنا بڑا گھٹیا شوق سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کے اچھے شوق تو کچھ اور ہیں۔ اب تم اپنی طرف دیکھ لو، ساری رات تم پڑھنے یا لکھنے میں گزارتے ہو اور سارا دن شرمندہ سے پھرتے ہے نا سچ؟ کیونکہ تمہارے پاس سوائے چند کتابوں اور قلم کے اور ہے ہی کیا؟ نہ گھر، نہ در، نہ سونا، نہ ہیرے، جیب خالی، بینک سے فارغ۔ ادھر سے پوسٹنگ ہوئی، تم نے گدوں جتنی اپنی کتابیں اٹھائیں اور چل پڑے، وہاں سے کہیں اور۔ آخر ایک دن تم نے بھی ریٹائر ہونا ہے، میری طرح کچھ اور بڑے افسر بھی بن گئے تو کیا تیر مار لو گے؟ میرا اپنا کوئی گھر نہیں ہے، ریٹائر ہونے میں میرے 6 مہینے رہتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے اور 6 مہینے بعد تک سرکاری گھر رہے گا، پھر اللہ جانے کہاں پیر پسارنے کی جگہ ملتی ہے۔ تمہارا بھی یہی حال ہونا ہے۔ مجھے کہہ کر ہنسنے لگے، ذرا سا چپ ہوئے، پھر ہنستے ہوئے بولے، تم تو سوچنے والے دکھی آدمی، سر سفید کر لیا ابھی سے، مجھے لگتا ہے تمہیں تو پیر پسارنے کی بھی مہلت نہیں ملنی ہے۔ ہم دونوں ہنسنے لگے۔ چل یار ٹھیک ہے، وہ میرے کندھے پہ تھپکی دے کے بولے، یہاں جن کے محل ہیں انہوں نے کون سا سدا اس میں رہنا ہے؟ ریٹائرمنٹ کے بعد ویسے بھی زیادہ وقت نہیں ہوتا بندے کے پاس پریشان ہونے کے لیے۔ جب ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے، پھر کیوں ہم یہ لوہا لکڑ اینٹ روڑے اکٹھے کریں، ناحق جان ماریں؟ ہم تو خوش نصیب لوگ ہیں یار، رہنے کو پورا ملک ہے ہمارے پاس۔ جب بڑی بڑی حویلیاں تھیں تو ہم کسی گنتی میں نہ تھے، 10-20 پشتوں سے ان میں رہتے آتے تھے، مگر جب وہ دیس ہی ہمارا نہ رہا تو پھر اس پہ استادہ گھر اور حویلیاں کدھر سے ہماری رہیں؟ نکل آئے، ابا اور تایا ہمیں لے گئے ریلوے اسٹیشن۔ ہمارا بچوں کا خیال تھا انسانوں والی کوئی سلیقے کی ٹرین ہوگی۔ وہاں جا کے دیکھا مال گاڑی کھڑی تھی جس میں بھینس اور گائے بیل ڈھوئے جاتے تھے۔ وہ لال ڈبوں والی مال گاڑی، کچھ بند ڈبے تھے زیادہ کھلے۔ ہمارے حصے میں کھلے والا ڈبہ آیا، کافی بڑا کنبا تھا، ٹرین کے ارد گرد پورا پنڈ لگا تھا، چولہے جل رہے تھے، بوریاں بچھی تھیں، عورتیں، مرد، بچے، ایک ہجوم تھا۔ چھتوں والے ڈبوں کی چھتوں پر بھی لوگ چڑھے بیٹھے تھے۔ ظہر کا وقت ہوگا جب ہم لوگ ریلوے اسٹیشن پہنچے، پتہ چلا ریل گاڑی اگلے دن جائے گی۔ میرے ساتھ تایا کے 1-2 بچے تھے، کچھ اور رشتہ داروں کے۔ ہم بچوں کی بے پرواہی دیکھو، ٹرین پٹری کے پتھروں سے کھیل رہے تھے، بھاگ دوڑ رہے تھے۔
ابا اور تایا ہمیں بار بار ہجوم سے ڈھونڈ کے لاتے، ہم پھر کسی بہانے نکل جاتے۔ اتنی عقل تھی، ڈبہ پہچانتے تھے اپنا۔ پھر گاڑی نے تو اگلے دن جانا تھا، مجھے یاد ہے میں اپنے کزنوں کے ساتھ گاڑی کے ڈبے گننے نکل گیا۔ پورے 88 ڈبے تھے۔ لیکن مجھے ابھی تک یاد ہے، ہوا یوں کہ تایا کے بیٹے کو گننے میں گڑبڑ ہوئی۔ وہ بولا 99 ہے، ایک بچی تھی وہ کہنے لگی 90۔ میری چھوٹی بہن میری ہاں میں ہاں ملاتی تھی۔ تایا کا بیٹا بولا اسے تو گنتی ٹھیک طرح آتی نہیں، بھائی کی حمایت کرتی ہے، دوبارہ گنو۔ لے بھئی، شرطیں لگ گئیں۔ 3 بار ہم نے ڈبے گنے، ایک بار تو مجھے بھی 99 لگے، پر تھے وہ 88۔ اصل میں تایا کے بیٹے نے پہلے جب ڈبے گنے تو انجن گاڑی کے ساتھ تھا، وہ چھک چھک کرتا چنگاریاں اڑاتا ڈبے چھوڑ کے چلا گیا۔ ڈبے 88 رہ گئے۔ انجن پھر اگلے دن آیا۔ انجن کیا آیا، طوفان آ گیا۔ لوگ بھاگم بھاگ گاڑی پر چڑھ گئے۔ وہ کالا بھجکڑ کوئلے والا انجن تھا، وہ تو ڈبوں کو ہی ٹھک ٹھک کرتا رہا۔ ڈبے اتنے زیادہ تھے کہ اس کی ٹکریں بھی انہیں ذرا ذرا سرکاتی تھی۔ پھر ایک اور انجن آ کے اس کے پیچھے لگ گیا۔ ہم بچوں کے لیے پہلا موقع تھا کہ 2 انجنوں والی گاڑی دیکھی کیا اس میں بیٹھے کیا بوریوں کی طرح ٹھسے ہوئے تھے۔ ہم بچے دعائیں مانگتے رہے، اللہ جی گاڑی چلا لے یار۔ سچی بات ہے، پاکستان پہنچنے تک میں یہی سمجھتا آیا تھا کہ انجن کے اندر ڈرائیور سیٹ پر اللہ جی خود بیٹھے۔ وہ تو جب راہ میں گاڑی کٹ گئی تو مجھے شک ہوا انجن میں کوئی اور ہے۔ پر اس وقت تو سچی بات ہے، ہم سب کیا بچے کیا بڑے اللہ جی کو ہی کہتے تھے، اللہ جا چلا گاڑی۔ اللہ نے گاڑی چلا دی، چل پڑی گاڑی۔ کپورتھلا ریاست کے 2 فوجی ٹرک گاڑی کے ساتھ تھے۔ ہمارے بڑے بوڑھے خوش تھے کہ راجہ نے سیکیورٹی کا انتظام کیا۔ اس راجے کا تو سنا ہے قائد اعظم سے کچھ سمجھوتا بھی ہونے والا تھا، وہ پاکستان سے ملنا چاہتا تھا۔ لے وہ ملنے دیتے؟ کپورتھلا ریاست آخر کتنی تھی؟ اس کی سرحد ختم ہوگی، ان کے ٹرک واپس پلٹ گئے، آگے جلندھر شروع ہو گئے۔ لو دیکھو، ہمارا اپنا علاقہ جلندھر ہی تھا، مگر جو ہی جلندھر شروع ہوا ہمارے بڑے بوڑھے سب ہاتھ ملنے لگے، منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتے جاتے۔ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا دل ہی دل میں بول رہے ہیں، الٹا ہم بچوں نے دیکھ کر ہنستے تھے۔ اب پتہ ہے وہ اللہ کو یاد کر رہے ہوں گے۔ ماں بڑی اونچی اونچی بول رہی تھی، اللہ خیر نال پاکستان لے جا، پر اللہ نے اس دن میری ماں کی نہ سنی۔ جلندھر کا علاقہ شروع ہی ہوا تھا کہ ٹیں کرتی ہوئی ایک زوردار آواز آئی۔ میرا تایا بولا پکی رائفل کی گولی ہے۔ جو پرانا فوجی تھا، 2 ورلڈ وار میں صوبیدار رہا تھا، 6 فٹ 1 انچ قد تھا اس کا۔ بارود کی بو سونگ کے بتا دیتا تھا کہ گولی کتنی دور سے آئی ہے۔ اس نے سونگ لی گولی، فاصلہ اس کے چہرے سے سارے ڈبہ نے پڑھ لیا۔ سب سہم گئے اور اگلے ہی لمحے ایک جھٹکا لگا اور گاڑی رکنا شروع ہو گئی۔ گاڑی رکی تو لوگوں کی چیخیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ دن کا وقت تھا، دوسرا پہر تھا ظہر کے بعد کا۔ دونوں طرف کھیت تھے، کہیں کماد کھڑا تھا، کہیں چری اگی ہوئی تھی۔ اچھی اونچی فصلیں تھیں، جیسے کسی قلعے کی دیواریں ہوتی ہیں، کسی دشمن کے قلعے کی، جس میں اچانک کوئی قید ہونے لگے۔ انہی دیواروں کے بیچ گاڑی دھیرے دھیرے رک رہی تھی اور گاڑی میں پھنسے ہزار ہار لوگوں کے پیروں سے زمین نکل رہی تھی۔ ایک دم سے کوئی چلایا، وہ آ گئے۔ دائیں طرف سب کی گردنیں گھومی، کماد اور چری کے کھیتوں سے یکا یک سینکڑوں سر نکل کے لمبے لمبے بلم ہاتھوں میں لیے دوڑتے ہوئے ہمیں مارنے کو لپک رہے تھے۔ ہمارے ڈبے میں ایک عجیب خوف بھری افراتفری مچ گئی۔ لوگ ہمارے کنبے کے علاوہ بھی اس میں سوار تھے۔ ڈبہ کھلا تھا، چری اور کماد کے گھنے اونچے کھیتوں کو چیرتے ہوئے حملہ آور جنگلی سوروں کی طرح لپک رہے آ رہے تھے۔ وہ قریب آنے لگے تو ڈبے کے سارے لوگ دوسری طرف لپکے۔ کنارے پہ کھڑے لوگوں نے پہلے چھلانگیں لگا دی۔ دھکے اتنے شدید تھے کہ اترنے کی بجائے لوگ گر رہے تھے۔ گاڑی ابھی تک سرک رہی تھی۔ لوہے کی پٹڑی پہ گاڑی کے بریک لگے آہنی پہیوں کی چرچراہٹ خوفناک چیخ کی طرح تھی۔ اس چیخ پہ حملہ آور لوگوں کا شور، اڑتی گرد اور کماد کے پتوں کو چیرتے ہوئے ان کے بلم اور برچے سب مل کے حشر کے دن کا سما پیدا کر رہے تھے۔ نہتے گاڑی کے لوگوں کا حال ڈربے میں بند مرغیوں جیسا تھا، جنہیں بند کر کے شکاری کتوں کے آگے ڈال دیا گیا۔ لوگ پھڑپھڑا رہے تھے، مائیں بچوں کو اپنے بازوؤں میں چھپائے بھاگنے کی جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ بچوں کے سانس رک رہے تھے اور بوڑھوں پہ لرزہ طاری تھا۔ عجیب سما تھا یار، میں تو چھوٹا بچہ تھا۔ قیامت کی جتنی نشانیاں سنی تھیں وہ ساری اس سمے دکھائی دے رہی۔ مجھے یاد ہے میرے باپ نے میرا ہاتھ زور سے پکڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کب وہ ہاتھ چھوٹ گیا۔ میرا باپ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، سارے ہی باپ کرتے۔ میں بڑا بیٹا تھا اس کا، جو مانگتا وہ لا کے دے دیتا۔ جب بھی گھر میں ابا کے یار دوست آتے، وہ میرا منہ دھلا کے سجا بنا کے کسی میچ میں جیتے ہوئے تمغے کی طرح دکھانے کے لیے مجھے لے جاتا۔
اس وقت مجھے سچ مچ لگتا جیسے میں اپنے باپ کی جیتی ہوئی کوئی ٹرافی ہوں، پر مجھے جیت کی سمجھ نہ آتی۔ سمجھ تو مجھے اپنے باپ کی سارے باتیں نہیں آتی تھی جو وہ جوش سے تیز تیز اپنے دوستوں سے کیا کرتا تھا۔ اتنا یاد ہے میرا باپ مجھے دونوں کندھوں سے پکڑ کے اپنے دوستوں کو کہا کرتا، اسے فوج میں بھیجوں گا، یہ بڑا افسر بنے گا۔ اس وقت ایک مسلمان دیہاتی کا اپنے بچے کے بارے میں یہ خواب بڑا عجیب لگتا۔ مجھے پتا ہے میرے ابا کے دوستوں کو بھی یہ بات میرے باپ کی شیخی لگتی۔ شاید میرے باپ نے میرے لیے کیپٹن یا میجر تک کا عہدہ سوچا ہوگا۔ یار، غلامی کے اس دور میں رہتے ہوئے ایک گاؤں کا معمولی مسلمان اس سے بڑھ کر سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ جرنیلی کا تو اللہ جانے میرے باپ نے کبھی لفظ اپنی سوچ میں بھی نہ سوچا ہو۔ یہ تو میرے پیارے سارے پاکستان کی برکت ہے، میرے اللہ کا احسان ہے۔ پتہ نہیں کس کے کیے کن کاموں کا یہ انعام ہے، کیسے اللہ نے مجھ جیسے بے آسرا سے بندے کو یہاں تک پہنچا دیا۔ سچی بات ہے، اس میں صرف اللہ کا کرم ہے یا کچھ فوج کے محکمے کا کمال ہے، یہاں ابھی بھی کوئی اصول، ضابطہ اور میرٹ ہے، کوئی سسٹم ہے۔ ورنہ یار، جس بچے کی انگلی اس دن اپنے باپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہو وہ کہاں تک جا سکتا تھا؟ میرے قدموں میں چلنے کی سکت ہی نہ تھی۔ میرے پاس تھا ہی کیا، بس جسم پہ کپڑے، دو پہنے کپڑے اور سر پہ لی ایک ٹوپی۔ اس دن مجھے یاد ہے میں نے 2 گھوڑا مارکا بوسکی پہنی ہوئی تھی۔ اصل میں عید کے دن تھے، ہماری ماں نے ہمارے عید کے کپڑے سی کے رکھے ہوئے تھے۔ عید پتہ نہیں کب اسی افراتفری میں گزر گئی۔ جس دن ہمیں پاکستان آنا تھا اسی دن کو ماں نے عید بنا لیا اور ہمیں عید والے کپڑے پہنا دیے۔ میرے باپ نے مجھے جناح کیپ لا کر دی تھی، تائے وہ بھی عید کے لیے تھے، مگر اس دن گاڑی پہ چڑھنے لگے تو وہ ٹوپی خود ہی میرے سر پر رکھ کے بولے، یہ ہمارے قائد کی ٹوپی ہے، پاکستان کے سر کا تاج ہے، تو پاکستان جا رہے ہیں وہاں ننگے سر نہ جانا، وہ ہماری مسجد ہے، ہمارا مکہ ہے، ہمارا قبلہ ہے۔ لے دیکھ عبدال، ابا ٹوپی پہناتے پہناتے رو پڑے اور پھر ٹوپی پہنا کے میرا سر اپنی چھاتی سے لگا کے کتنی دیر روتے رہے۔ پتہ نہیں انہیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ ہم بچھڑنے والے۔ اتنی دیر تک انہوں نے کبھی پہلے مجھے اپنے سینے سے نہیں لگایا تھا۔ وہ عجیب طرح سے جذباتی ہو کہ میری ٹوپی میں چھپے سر پہ، گردن پہ، کمر پہ پیار کیے جاتے تھے۔ کبھی میرا ماتھا چومتے، کبھی ٹوپی کو چومنے لگتے۔ یہ ٹرین چلنے سے پہلے کی بات ہے۔ ٹرین چلی تو مجھے انہوں نے اپنی باہوں میں لے کر بیٹھے رہے۔ ہجوم تو تھا ہی، مگر انہوں نے اپنے بازوؤں کے حلقے میں مجھے ایسے مضبوطی سے لیا ہوا تھا کہ مجھے کوئی جھٹکا نہ لگا۔ جھٹکا لگ گیا، جھٹکا بھی ایسا، نہ بازو رہے نہ ان کا حصار رہا۔ جب وہ افراتفری مچی تو اپنا آپ بھول کے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے کھڑے رہے۔ جھٹکے پڑتے وہ اپنی جگہ سے کئی فٹ آگے پیچھے سرک جاتے مگر میرا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ پھر پتہ نہیں حملہ آوروں کا گروہ ڈبے میں کب چڑھ آیا۔ ایک اور گولی کی آواز آئی، ایک بڑا جھٹکا پڑا اور ایک زور کا ریلا آیا اور میرے ہاتھ سے باپ کا ہاتھ چھوٹ گیا اور میں ڈبے کے اوپر سے نیچے گر گیا۔ انہوں نے بیٹھے بیٹھے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ ملا اور بولے، میرے دونوں گھٹنے چھل گئے، ہاتھ زخمی ہو گئے، نیچے پتھر ہی پتھر تھے۔ میں گرا تو میرے اوپر کئی لوگ گر گئے، آگے بندے، پیچھے بندے، گاڑی کے سب ڈبوں سے نکل نکل کے لوگ ادھر ادھر بھاگے پھر رہے تھے۔ میرے اوپر اتنے لوگ آ گئے مجھ سے اٹھا ہی نہ گیا۔ کئی لوگوں کے پاؤں مجھے اپنی کمر، کولوں اور سر پہ لگے۔ میں جانور کی طرح کبڑا کبڑا اس ہجوم کے پیروں میں رینگتا رینگتا کچھ دور نکل گیا۔ آخر اٹھ کے کھڑا ہوا، ادھر ادھر دیکھا، میرا باپ کہیں نہ تھا، نہ کہیں میرا تایا نظر آیا، نہ کہیں ماں دکھائی دی، کوئی بھی اپنا کہیں دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اور سامنے سے بلوائیوں کا دوسرا جتھا آ رہا تھا۔ لوگ سامنے سے پیچھے بھاگتے آ رہے تھے، پیچھے سے لوگوں کا ہجوم بچ کے دوڑ رہا تھا۔ عبدال، کیا بتاؤں کیا منظر تھا، لوگ جان بچانے کے لیے کس طرح تڑپتے پھر رہے تھے۔ ہندو پہنچ گئے۔ ایک سیانی عمر کا آدمی میرے بائیں طرف دوڑ رہا تھا۔ ایک تو وہ بڑی عمر کا تھا اور دوسرا شاید بیمار بھی تھا۔ سفید داڑھی تھی، پتہ نہیں داڑھی تھی یا شیو بڑی ہوئی تھی، گال پچکے ہوئے تھے اس کے، کمر بھی اس کی سیدھی نہ تھی، اللہ جانے پرانا عارضہ تھا کوئی کمر کا یا نئی چوٹ تھی۔ گندمی سی رنگت تھی اس کی۔ مرنے سے پہلے تریزوں والا سفید کرتا تھا اس کا جو پلک جھپکنے میں لال سوا ہو گیا تھا۔ نیچے ڈبی دار تہمت تھی۔ میرا باپ گھر میں اسی طرح کی تہمت پہنا کرتا تھا، پتہ نہیں اس لیے مجھے اس کی تہمت کی ڈبیاں یاد رہ گئی۔ بیچارے سے دوڑا نہیں جا رہا تھا، میرے اپنے پیروں میں نئے جوتے تھے، وہ مجھے بھاگنے نہیں دے رہے تھے۔ میں نے بھاگتے بھاگتے وہ اتار دیے۔ عین اس وقت جب میں جوتے اتارنے کے لیے ذرا آہستہ ہوا، مجھے اپنے بائیں طرف کمر کے پاس ایک بلم کا پھل نظر آیا۔ بس میں نے سوچا ابھی میرے آر پار ہوگا۔ میں اور تیز ہو گیا اور بھاگتے بھاگتے کنکھیوں سے بلم کے چاقو پر نظر رکھی۔
وہ نیزہ میری طرف مڑنے کی بجائے اس بوڑھے مسلمان کی طرف گھوم گیا اور بوڑھے کی دائیں کمر میں گھستا گیا۔ اوئے میرے اللہ! بوڑھے کی ایک چیخ نکلی اور وہ گر گیا۔ مارنے والے نے بوڑھے کے سینے پہ پاؤں رکھ کے جھٹکے سے بلم کا پھل اس کی کمر سے نکالا اور اس کے سینے پہ کھڑے ہو کے ایک دو اور ضربے اس کے سینے پر اور گردن پر دی۔ بوڑھے میں پتہ نہیں خون ہی کم تھا، یہ سارا خون نکلتے نکلتے زمین میں جذب ہو گیا۔ اس کی آواز زیادہ نہیں نکلی۔ پہلا لفظ اس نے کہا میرا اللہ، اور آخری ہچکی میں پاکستان کا نام لے رہا تھا۔ اس کی سفید تریزوں والی قمیض مٹی اور خون سے لتھڑ گئی تھی اور اس کے سینے پہ کھیت کے گارے اور اس کے اپنے خون سے آلودہ مارنے والے کے جوتوں کا نشان پڑ گیا۔ اس کی ڈبیوں والی تہمت گچھی مچھی سی ہو کر اسے لپیٹ کے لوگوں کے ہجوم میں دور سے کوئی گری ہوئی گٹھڑی نظر آ رہی۔ دیر تک اس کے آخری بول میرے کانوں میں گونجتے رہے۔ ابھی تک مجھے اس کی آواز آ رہی ہے۔ بوڑھا زمین پر تڑپتا کہہ رہا تھا، اوئے میرے اللہ، میں مر گیا، میرا پاکستان نہیں آیا۔ میری ٹانگوں میں خدا جانے کہاں سے طاقت آ گئی بیلا، میں پاکستان دیکھے بغیر مرنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے ذہن میں اس وقت دو تصور تھے، ایک موت، دوسرا پاکستان۔ میں اندھا دھند بھاگنے لگا۔ سامنے سے بھی سکھ ہندو آ رہے تھے، پیچھے سے بھی وہی حملہ آور تھے۔ جگہ جگہ مسلمان، بچے، عورتیں، بوڑھے گر رہے تھے۔ کسی کے پاس تھا ہی کچھ نہیں دفاع کے لیے۔ گھروں سے تو لوگ لاٹھیاں برچیاں ساتھ لائے تھے، مگر ریلوے اسٹیشن پر ہندو سپاہیوں نے ایک ایک کی تلاشی لی تھی۔ مجال ہے کہ کوئی لاٹھی، چاقو یا کوئی ہتھیار کسی مسلمان کو ساتھ لانے دیا۔ انہوں نے پہلے تسلی کر لی تھی کہ ٹرین پوری طرح نہتی ہے۔ ٹرین میں 88 بوگیاں اور ایک بوگی میں 5 بوگیاں جتنے لوگ سوار ہیں۔ وہ پہلی گولی کی آواز جس پر میری تایا نے کہا تھا پکی رائفل کی گولی ہے، ہندوؤں نے سگنل کے طور پر چلائی تھی۔ آگے سے ٹرین کی پٹری اکھاڑی بھی تھی۔ ڈرائیور ٹرین کا بھی ہندو تھا۔ وہ رائفل کی گولی سن کے ٹرین رو کیونی کے جتھے میں مل گیا۔ دونوں طرف وہ پہلے سے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ پتہ نہیں وہ پہلی یا دوسری ٹرین تھی جو ساری کی ساری انہوں نے کاٹ۔ میں تو بچہ تھا، اللہ جانے وہ ٹرین کبھی پاکستان پہنچی یا نہیں، اور اگر پہنچی بھی ہوگی تو مسلمانوں کا خون، ان کے چیچڑے، گوشت اور ہڈیاں ہی پہنچی ہوں۔ یار سوچنے کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ سارے مسلمان جو اس ملک کے لیے، اللہ کے لیے مرے ہیں، جن کے لیے قرآن تو کہتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، انہیں ان کے حصے کا رزق تو ملنا ہے۔ سچ کہتا ہے قرآن، انہی کو ملنے والا رزق تو ہم کھاتے ہیں، ورنہ ہم ہیں اس قابل کہ اللہ ہمیں کھانے کو دے، اور پھر اتنا دے۔ ہے نا سوچنے کی بات؟ چوپڑیاں مل رہی ہیں اور دو پھر ہم جیسے سفید خون کے لوگوں کا خون تو وہ تھا جو بہہ گیا۔ یہی خون، چھیچڑے اور ہڈیاں یہ ہمارے شہید، ہمارے تائے چاچے ہماری سرحد کا پہرا دیتے ہیں۔ میں نے تو دیکھا ہے، دیکھ 1965 کی جنگ شروع ہوئی تو میں ڈاکٹر بن چکا تھا۔ لائل پور میں میری نوکری تھی، پریکٹس تھی، آنکھیں بند کیے کما رہا تھا۔ جنگ شروع ہوئی تو آنکھیں کھل گئیں۔ پہلی بار جب ہندو کا جہاز لائل پور کے اوپر سے سرگودا کی طرف گیا، میں اپنے کلینک سے اٹھ کے گھر جانے کی بجائے بھرتی دفتر پہنچ گیا۔ فوجی وردی پہن لی، انہوں نے کھیم کرن بھیج دیا۔ یار کوئی عقل مانتی کہ اپنے سے 6 گنا بڑے ملک سے جنگ ہو اور کھیم کرن ہم جیت لیں؟ وہاں صرف ہم نہیں لڑ رہے تھے، وہ جو ہمیں ادھر لائے تھے، مگر آتے آتے خود راہ میں کٹ گئے، رہ گئے، مر گئے۔ وہ خود بھی لڑنے آ گئے تھے۔ 1971 کی جنگ میں میں سعودی عرب تھا، خوب ریال جمع کر رہا تھا۔ جنگ کی خبر ریڈیو سے سنی تو میں اپنے سعودی کمانڈر کے پاس پہنچ گیا۔ آدھی رات کے وقت جا کے اس کے دروازے پہ گھنٹی بجا دی۔ وہ ڈریسنگ گاؤن میں پریشان گھنٹی سن کے بیڈ روم سے نکل آیا۔ ہاں دکتور، وہ سمجھا کوئی حادثہ ہو گیا۔ میں نے کہا سر، میں نے صبح تک پاکستان پہنچنا ہے، میرا ملک جنگ میں۔ یار وہ عرب کمانڈر بھی سچا مسلمان تھا۔ میری بات سن کے اس کی آنکھوں سے بیڈ روم اور ڈریسنگ گاؤن کا نشہ نکل گیا۔ مجھے لے کے وہ ٹیلی فون کے پاس جا بیٹھا اور صبح کی نماز میں نے کراچی ایئرپورٹ پر پڑھی۔ سورج نکلنے سے پہلے میں پاکستان پہنچ گیا، جہاں میرے ملک کو میری ضرورت تھی۔ ہاں میں سمجھتا تھا اس روز اس ٹرین سے بچ نکلنے کا کبھی تو کفارہ ادا کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے یہاں کے کوئی تیر مارے، نہ میرے پیارے، یہ تو اپنا حصہ تھا جو مجھے ادا کرنا تھا۔ جہاد کا حکم جب آتا ہے تو سب پہ آتا ہے۔ میں تو ڈاکٹر ہوں، تو بھی ڈاکٹر ہے، ہم نے تو ساری عمر زخم ہی سینے ہیں۔ یار جو زخم اپنے وطن کی راکھی میں، نگہداشت میں ملتے ہیں، ان پہ مرہم رکھنے سے بڑھ کے کیا ہمارے بھاگ ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی اپنی اپنی قسمت ہے۔ کوئی زخم دینے والوں میں سے ہوتا ہے اور کوئی زخم پہ پھا رکھنے والوں میں سے۔ ان زخم دینے والوں نے
کہاں کہاں زخم نہیں دیے اپنے لوگوں کو. زخم دیتے دیتے انہوں نے تو اپنا ملک ہی لہو لہان کر کے آدھا کاٹ دیا, ہرا دیا. اب کی باتیں تو اور ہیں. تو ان دنوں کا سوچ جب میں چوتھی جماعت کا بچہ تھا اور میری کل کائنات میرے ہاتھ میں, میرے باپ کا ہاتھ تھا. تم یہ سوچو مجھ پہ کیا بیتی ہوگی جب وہ ہاتھ بھی چھوٹ گیا. مجھے ایک بھی جانا پہچانا چہرہ نظر نہ آیا. چاروں طرف بلم, چھریاں, خنجر, نیزے اور لاٹھیاں دکھائی دیتی. ہمارے نہتے مسلمان بیچاروں مددگار جان بچانے کے لیے ادھر ادھر جنگلی کتوں کے آگے بھاگتی زخمی مرغیوں کی طرح گرتے پڑتے چھپتے چھپاتے مارے جا رہے تھے. ایک موٹی سی عورت میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی. چوڑے چوڑے قدم لے کے ہانپتی ہانپتی وہ دوڑ رہی تھی. درمیانی عمر کی تھی, سر پہ موٹی سی چادر تھی, پیروں سے ننگی. ایک بچہ اس کی گود میں تھا. وہ خود بھی شاید امید سے تھی. بیچاری سے بھاگا نہیں جا رہا تھا. مجھے بھاگتے بھاگتے اس کی چیخیں سنائی دیتی رہی. بیلا, وہ چیخیں آج بھی مجھے سنائی دیتی. وہ کیسے تڑپتی رہی, نہ مارو میرا معصوم بچہ ہے, ہائے مار دیا, میرا لال مار دیا, میرا دودھ پیتا معصوم. پھر اس کی آواز میرے پیچھے پیچھے آئی, مجھے چھوڑ دو, تمہیں بھی کسی نے جنا ہوگا, تم لوگ بھی کبھی میرے جیسی عورت کے پیٹ میں رہے ہوگے. ہائے میرا پیٹ, میرا بچہ ہے, اللہ جی میں مر گئی. وہ سسک رہی تھی. میرا کوئی بچہ پاکستان نہیں گیا سونے اللہ, میرے پیٹ کے بچے کو تو میرا پاکستان دکھا دیتا. وہ زخموں سے نڈھال پڑی, بھاگتے دیوانے پاگل ہجوم کی دھول میں کراتی رہی. مر گئی. میں بھاگتا رہا. اس کی آواز دور رہ گئی, اس کی آواز مر گئی. وہ مرنے والی آواز نہ تھی. ہم نے اپنی ہوس دوڑ میں اسے بھی مار دیا. میں عجیب زگ زیگ طریقے سے دوڑ رہا تھا. کوشش یہ تھی کہ ٹرین سے دور ہوتا جاؤں اور حملہ آوروں سے بھی بچتا رہوں. میں بچ گیا, پر میرا اور کوئی نہیں بچا. بیلا اس دن میں بہت دوڑا. وہ دیکھو, انہوں نے خاموشی سے ٹی وی اسکرین پر نظر مارتے ہوئے کہا, دیکھ ٹی وی پر اینیمل ورلڈ کا کوئی پروگرام آ رہا تھا. ایک ہرن کا بچہ بھیڑیوں کے ہجوم میں اپنی زندگی کی دوڑ رہا تھا. کبھی وہ دائیں طرف مڑتا, کبھی بائیں. وہ مسلسل دوڑ رہا تھا. اس کی راہ میں زمین کہیں ہموار تھی, کہیں کٹی پھٹی, کہیں ٹیلے تھے, کہیں پانی, مگر وہ دوڑ رہا تھا. جنرل صاحب کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور وہ بولے, بیلا اس طرح دوڑ کے یہ پاکستان ملا ہے. ان کی سسکتی سسکیاں دیکھ کے مجھ سے سکرین پر دوڑتے ہرن کے پیچھے لگے بھیڑیوں کا منظر نہ دیکھا گیا. میں نے ان کے ہاتھ سے ریموٹ کنٹرول لے کر چینل بدل دیا اور اپنا چینل لگا دیا. سکرین پر لمبے بالوں کی پونی ٹیل میں ربر کا چھلا ڈال کے, کانوں میں بالیاں پہن کے ایک پاکستانی جوان رقص کرتا گا رہا تھا, اور اس کے ارد گرد سینکڑوں پاکستانی گھروں کی ہزاروں لڑکیاں اور لڑکے بازو اٹھا اٹھا کے اس کے ساتھ مٹک رہے تھے. بیلا, یہ بدل دے چینل. میں نے ٹی وی بند کر دیا. بولے, بیلا اگر مجھے اس دن پتا ہوتا کہ میں جدھر بھاگ کے جا رہا ہوں وہاں کانوں میں بالیاں پہن کے بہنوں کے ساتھ ناچنے والوں کا راج ہونا ہے, تو شاید مجھ سے بھاگا بھی نہ جاتا, میں ادھر نہ آتا. یار ذرا سوچو, یہ ہے ہمارا مستقبل, یہ ہے ہمارے بچوں کے لیے رول ماڈل. یہ 2 ٹکے کے ناچ بھانڈ, مسخرے گلوکار, بلے باز کھلاڑی اداکار, انہیں ہیرو کا درجہ دیا جا رہا ہے. یہاں ان کی پیروی کا سبق دیتا ہے ہمارا قومی شعار. یہ شکل دینا چاہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو, یہ سجائیں گے ہمارا پاکستان. ان سے توقع ہے ملک سنوارنے کی. انہوں نے باپ دادا کے خون کا بدلہ لینا ہے. اپنی ماں کے پیٹ میں پلتے بچے کے قتل کا یہ بھائی قصاص مانگیں گے. بیلا, جب میں یہ سوچتا ہوں تو پھر میرا خون اسی دن کی طرح میرے بدن میں دوڑنے لگتا ہے. ان کا چہرہ لال ہو گیا, ہاتھ اور کلائی کی پشت پہ بال کھڑے ہو گئے. پتہ نہیں کیسے اس دن میں اتنا بھاگا تھا. اس دن میرا سارا خون میری ٹانگوں میں آ گیا تھا. میں بھاگتا رہا, مجھے کچھ ہوش نہیں تھا. کون پیچھے رہ گیا, کون آگے, بس میں بھاگ رہا تھا. میں 9-10 سال کا بچہ تھا. پیر ننگے تھے, جوتے باگنے نہیں دیتے تھے, اتار دیے. مگر دیکھ بیلا, میں اب کبھی کبھی سوچتا ہوں وہ کیا جذبہ تھا کہ جوتے میں نے پھینک دیے مگر ٹوپی نہیں پھینکی. جناح کیپ میرے ساتھ ہی رہی. میرا بوسکی کا نیا کرتا جھاڑیوں سے اڑ اڑ کے لیرو لیر ہو گیا. کئی بار میں گرا. زمین کون سی ہموار تھی, کھیت تھے, کہیں کہیں کھالے تھے, پھر ٹبے آ گئے. ایک طرف مجھے جوہڑ سا نظر آیا. میں ادھر بھاگا کہ اس میں کئی کنارے چھپ جاؤں, اور ادھر دلدل تھی. بڑی مشکل سے اس سے نکلا. میری ٹانگیں گارے سے لتھڑ گئی, ہاتھ پیر کانٹوں سے بھر گئے. زخم ہی زخم, گارا, مٹی, مگر جناح کیپ پر میں نے ایک دھبا نہیں لگنے دیا. میں حیران ہوں, میں تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا. مجھے پاکستان کا کچھ پتہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میری ماں پاکستان اور خانہ کعبہ دونوں کے ناموں کو چومتی ہے. مجھے تو اس وقت دونوں کی سمجھ نہیں تھی.
پاکستان بننے سے پہلے کبھی کبھار بچوں کے ساتھ گلیوں میں نعرے ضرور لگاتا پھرتا تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، قائد اعظم زندہ باد۔ اور یار، قائد سے پیار اس قدر ایک بچے کے خون میں ہوگا یہ پتہ نہیں قائد کے بھی علم میں تھا۔ یار عجیب بات ہے، اس دن دوڑتے دوڑتے ہندوؤں کے آگے میرے بچپن کا ذہن دیکھو، یہ نہیں خیال آیا کہ شاید کہیں سے میرا باپ آ کر مجھے بچا لے گا۔ اپنے باپ کے بارے میں تو خیال کرتا تھا کہ جیسے اس سفید کرتے اور ڈبی دار لنگی والے کوڑے کو نیزہ مار کے انہوں نے مارا تھا، اسی طرح میرے باپ کو بھی مار دیا ہوگا۔ مجھے یہ نہیں امید تھی کہ میرا باپ مجھے آ کر بچا لے گا۔ میری امید اس دن دوڑتے دوڑتے اگر تھی تو صرف ایک تھی کہ میرا قائد اعظم ان سے نپٹے گا، میرا اللہ مجھے بچا لے گا۔ لے دیکھ، بچا لیا اس نے، ورنہ اس دن بچنے کی کوئی صورت تھی؟ توبہ! عجیب نفسا نفسی کا دن تھا وہ۔ ایک واقعہ میں بھول نہیں سکتا۔ واقعہ کیا ہے، منظر ہے ایک۔ منظر کوئی ایک تھا وہاں، کوئی گر رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی چلا رہا ہے، کسی سے چیخا بھی نہیں جا رہا، بھاگ سبھی رہے تھے۔ نہتے جو تھے، ابھی دیکھ لو ساری دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہے، ہمارے پاس جو کوئی پٹاخہ ہے وہ توڑ دیں، چھوڑ دیں، پھر نہتے ہو جائیں تاکہ وہ پھر ہمیں اسی طرح بھگائیں۔ ہرن کا بچہ بنا کے بھیڑیے ہمارے پیچھے چھوڑ دیں، ایک ایک کر کے مار دیں، بوسنیاں بنا دیں، صومالیہ جیسی ہماری حالت کر دیں، چیچنیا کی طرح توڑ توڑ کے ہمارا کھنڈر کھڑا کر دیں۔ وہاں بھی راہ میں ایک چیچنیا آیا تھا، ایک کھنڈر گاؤں مسلمانوں کا تھا، سارا جلا ہوا تھا، کچھ گھروں سے تو اس وقت بھی دھواں اٹھ رہا تھا، انسانی ماس کے جلنے کی بو پوری ہوا میں رچی ہوئی تھی وہاں۔ تم نے کبھی یہ بو نہیں سونگھی ہوگی، خدا نہ کسی کو یہ سنگھائے، حالانکہ اب بھی یہ بو ہے، ٹی وی کی سکرین کے اندر سے آتی ہے۔ تو نے فلسطین، بوسنیا، چیچنیا اور کشمیر کے جلتے گھروں کی تصویر نہیں دیکھی؟ یہی بو تو ہے ان جگہوں پہ۔ دنیا میں اس سے زیادہ دکھ دینے والی کوئی بو نہیں، پھر جب پتا ہو کہ یہ اپنے بھائیوں کے زندہ بدن کے جلنے کی مہک ہے۔ توبہ! ذرا بیٹھ کے ایک راہ سوچو تو صحیح، اس سے ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر اللہ کی کچھ ایسی مار پڑی ہے کہ سوچ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ جدھر دیکھو بس میں ہی میں ہو رہی، ہر کوئی اپنے حلق کے آگے دیکھتا ہی نہیں، سوچتا ہی نہیں، جو جس سے نظر آتا ہے وہ اسے اٹھاٹے کو لپکتا ہے، یہ لے لوں، وہ بھی لے لوں، یہ کھا لوں، وہ بھی کھا لوں، نگر نگر، گلی گلی، گاؤں گاؤں، یہی آپا دھاپی پڑی ہے۔ ذرا دل کی آنکھ سے دیکھو، یہاں بھی گھر گھر آگ لگی ہے، ہر کوئی حسد اناد بغض میں جل رہا ہے۔ ہائے وہ یہ کیوں لے گیا، یہ تو میں نے اٹھانا تھا۔ گاؤں اب بھی جل رہے ہیں، مگر میں جس گاؤں کے قریب سے گزر رہا تھا وہاں کوئی مسلمان بھی زندہ نہ بچا تھا۔ ادھر سے گزرتے سمے پہلی بار عجیب سا خوف میں ریڑھ کی ہڈی میں برف کی ڈلی بن کے ایک ٹھنڈے یک ٹیکے کی طرح محسوس ہوا۔ میرے آگے آگے ایک درمیانی عمر کا بوڑھا دوڑ رہا تھا، اس نے ایک 1.5-2 سال کی لڑکی گود میں اٹھائی ہوئی تھی۔ اس بوڑھے سے تیز دوڑا نہیں جا رہا تھا، خدا جانے وہ اس لڑکی کا باپ تھا یا دادا۔ اچانک دوڑتے دوڑتے وہ رکا، ایک ٹوٹی سی منڈیر سی راہ میں آئی۔ ایک لمحہ رک کے اس بوڑھے آدمی نے اپنے آگے پیچھے نظر دوڑائی اور وہ لڑکی اس نے اس ٹوٹی دیوار پہ کھڑی کر دی اور خود بھاگ گیا۔ ہائے وہ منظر مجھے یاد ہے جب وہ بچی ہاتھ پھیلا کے اسے پکار رہی تھی، بابا بابا۔ منڈیر اونچی نہیں تھی، ٹبا سا تھا، کبھی وہاں منڈیر ہوگی، مگر اس وقت وہ کھنڈر کی طرح تھی۔ بچی سے کھڑا ہوا جاتا تھا، شاید 1-2 قدم چل بھی سکتی تھی مگر دوڑ نہیں سکتی تھی وہ۔ پھر اس ماحول میں اس لمحے وہ عجیب طرح سہمی ہوئی تھی، شوق جیسی حالت میں وہ ہاتھ پھیلا کے بھاگتے ہوئے اپنے بزرگ کو پکارے جا رہی تھی، بابا بابا۔ میں اس بچی کے قریب دوڑتا دوڑتا پہنچا تو پتہ نہیں کیوں رک گیا۔ میں خود چھوٹا سا ہی تھا، پر اتنی چھوٹی میری اپنی ایک بہن بھی تھی، میں اسے اٹھا کے کھلایا کرتا تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں نے وہ بچی اٹھا لی اور پھر بھاگنے لگا۔ میرے پیچھے بھی لوگ بھاگے آ رہے تھے، پیچھے آنے والے سارا منظر دیکھ چکے تھے۔ ایک آدمی نے میرے سر پہ ہاتھ مارا اور بولا اس کا باپ اسے چھوڑ گیا، تو کیوں اسے اٹھائے پھر رہے، چھوڑ دے، جا بچا، جان اپنی بچا، کیا لگتی ہے تیری۔ اور بیلا میں نے بچی کو اتار دیا، اپنی جان بچا لی۔ آج تک پچھتاتا ہوں، شاید اس سے بڑا گناہ مجھ سے کوئی نہیں ہوا۔ یہ میری زندگی کا پھوڑا ہے، پتہ نہیں اس گناہ کی پاداش میں جہنم ملے نہ ملے، یا اس گناہ کے تپش میں آج تک جلتا ہے۔ یارو دیکھ اس بچی کی لاچاری، جب اس کے باپ نے اسے چھوڑا تو ہاتھ پھیلا کے پکارتی رہی، بابا بابا، مگر جب میں نے بھی اتار دیا تو بیچاری کچھ بھی نہ بولی۔ ہم بولتے ہیں، کون کون ہمیں گود میں لے کے نہیں اتارتا، ہم سے اب کب چلا جاتا ہے، اسی طرح سہمے نہیں لگتے ہمارے سارے۔ کبھی سوچا ہے کہ کیا بیتی ہر ایک پہ ہر روز، اللہ جانے اس پر کیا بیتی۔
میں نے پھر مڑ کے نہیں دیکھا. پتہ نہیں کسی ہندو نے اسے مار دیا یا شاید کوئی سکھ اسے اپنے گھر لے گیا اور رہ گئی وہی رہ گئی. وہ پاکستان نہیں آئی. میں بھاگتا آیا, سارے ہی بھاگ رہے تھے, ایک اور چھوٹا سا بچہ بھی بھاگ رہا تھا. میں نہیں جانتا وہ کون تھا, وہ مجھ سے بھی کوئی 2-2.5 سال چھوٹا ہوگا. وہ بھاگ سکتا تھا, میرا خیال ہے اس کا بھی کوئی آس پاس کا نہیں بچا تھا. وہ میرے پیچھے پیچھے بھاگتا آیا. کچھ آگے جا کے مجھے احساس ہو گیا, میں نے اسے ساتھ ملا لیا. ہم دونوں بھاگ رہے تھے ہجوم سے پہلے, راہ کے دیہات سے دور. ٹرین نظروں سے اوجھل ہوگی. ایک کماد کی اونچی فصل آئی رستے میں, ہم دونوں اس میں چھپ گئے. وہاں کھیتوں میں قریب ہی کئی ہندو سکھ کام میں لگے ہوئے تھے. انہی میں سے کسی نے ایک ہمیں کماد میں جاتے دیکھ لیا. وہ دور سے چلایا, کسی کا نام لیا اور بولا, تیرے کماد میں مسلے ہیں, پکڑ ان کو. وہ بولا, نہیں اوئے, یہ میری ماج دی کٹی کھول گئی ہے, وہی ہونی ہے, ابھی دیکھتا ہوں. اب مجھے خوف ہو گیا کہ وہ اپنی بھینس کی کٹی ڈھونڈنے آئے گا اور ہمیں پکڑ لے گا. وہ تھوڑے سے لمحے جس طرح چاند کنی میں گزرے وہ میں کیا بتاؤں. ہم دونوں دم سادے لیٹے رہے. وہ سکھ کماد میں آیا, کسی کونے میں اسے بھینس کی کٹی مل گئی. اس کٹی نے ہماری جان بچا لی. جسے اللہ نے بچانا ہو تو جانور فرشتہ بن کے بچا لیتے. پھر اس کے کٹی سمیت کماد سے نکلنے کی آواز آئی تو ہم دونوں رینگتے رینگتے اس کماد سے نکلے. اب میرے ساتھ ایک پیروی کرنے والا تھا, میں اس کا کمانڈر تھا. کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا یہ فیصلہ کرنا میرا کام تھا. جب میں نے تسلی کر لی کہ میں اب سارے خطروں سے دور نکل آیا ہوں تو میں نے چاروں طرف دیکھا کدھر جانا چاہیے. ذہن میں تھا کہ کسی طرح جلندھر پہنچ جاؤں. دور ایک طرف بجلی کے تاروں کے کھمبوں کی تار نظر آئی. میرا تجربہ بتاتا تھا کہ تاروں کے کھمبوں کی قطار کے پاس سڑک ہوتی ہے یا ریلوے کی لائن. میں ادھر دوڑ پڑا, میرے پیچھے میرا اجنبی پیرو بچہ. ٹرین سے نکلے ہوئے کئی گھنٹے ہو چکے تھے. سائے ہمارے قد سے دگنے ہو گئے تھے. میں اور وہ بچہ دوڑتے گئے. راہ میں نہ میں نے اس سے کوئی بات کی, نہ وہ مجھ سے کچھ بولا. ہم نے ایک دوسرے سے نام تک نہ پوچھے. بس ایک دم سے وہ میری پناہ میں آ گیا اور میں اپنی تمام تر سچائیوں کے ساتھ اس کی سلامتی کا ذمہ دار بن گیا. ہم بھاگتے بھاگتے سڑک کے قریب پہنچ گئے. وہ واقعی سڑک تھی اور سڑک کے بیچ ریل کا لیول کراسنگ بھی تھا, مگر اس پر پھاٹک نہ لگا تھا. اسی لیول کراسنگ کے پاس ایک آدمی کھڑا تھا. اس نے وردی پہنی ہوئی تھی, فوجی وردی. اسے دیکھ کے ہماری جان پھر نکلنے لگی. یہ بھی سکھ یا ہندو ہی ہوگا, پھر اس کے پاس تو بندوق بھی تھی. اب کدھر جائیں؟ میں ایک دم دائیں طرف بھاگا. ادھر درختوں کا جھنڈ تھا, شاید اس میں چھپ سکوں. یہ بھی سکھ یا ہندو ہی ہوگا, پھر اس کے پاس تو بندوق بھی تھی. اب کدھر جائیں؟ میں ایک دم دائیں طرف بھاگا. ادھر درختوں کا جھنڈ تھا, شاید اس میں چھپ سکوں. میرا خیال ہے اس کھڑے بندوق والے شخص نے ہمارے قدموں کی چاپ سن لی تھی, کیونکہ ہم اس کے کافی قریب آ کے پلٹے تھے. اب ہمارا رخ درختوں کے جھنڈ کی طرف تھا. جھنڈ کے شروع میں ایک کنواں دیکھ کے خدا جانے کیوں پیاس کا احساس جاگا. بھاگ تو کئی گھنٹوں سے رہے تھے. جسم کا سارا خون پسینہ بن کے بہہ چکا تھا. کچھ پسینہ خوف کا تھا, کچھ بھاگنے کا. میں کنویں کی طرف گیا. کنواں پھرکی والا تھا. سوچا چرخی گھما کے ڈول سے پانی نکال لوں گا. ذرا سا قریب ہوا تو دیکھا کہ ایک آدمی کا دھڑ کنویں کے منڈیر پر ہے. میں لرز گیا, کوئی لاش. پھر اس لاش میں حرکت ہوئی. یہ تو زندہ ہے. میں بدک گیا. اتنے میں وہ دھڑ کھڑا ہو گیا. دیکھا تو وہ سکھ تھا اور کنویں کے منڈیر پر جھکا اپنی کرپان تیز کر رہا تھا. ہمارا اس سے فاصلہ ایک جس کا تھا. اس کے ہاتھ میں تازہ تیز کی ہوئی ننگی کرپان پکڑی ہوئی تھی اور وہ ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا. اس نے دیکھتے ہی للکارا مارا, ٹھہرو. ہم بھاگ پڑے. وہ کرپان ہاتھ میں لہراتا وہ ہمارے پیچھے دوڑا. اب عجیب صورتحال تھی. ایک طرف سڑک پہ بندوق والا کھڑا تھا اور دوسری طرف کرپان لہراتا ہوا سکھ. کدھر جائیں؟ اچانک سڑک پر کھڑا بندوق والا آدمی زور سے چلایا, ٹھہرو, رک جاؤ. پتہ نہیں کیا لفظ بولے تھے اس نے, شاید ہالٹ کہا تھا. بہرحال اس کے پکارنے سے ہم تینوں رک گئے. کرپان والا بھی کھڑا ہو گیا. ہم دونوں بھی سہم کے رک گئے. پھر بندوق والے نے ہمیں حکم دیا, ادھر آؤ. ہم چل پڑے. ایک ایک قدم پر ہم موت کے منہ میں جا رہے تھے, مگر قدم قدم چلتے گئے. جب قریب پہنچے تو وہ بولا, کون ہو تم؟ اس زمانے میں ہمیں پتا تھا کہ اس سوال کا جواب اپنا نام ہے یا اپنے باپ دادا کا نام نہیں ہوتا, مذہب بتانا ہوتا ہے. یہی ان دنوں انسان کی پہچان تھی. یہی پاکستان اور ہندوستان میں حد امتیاز تھی. ایک لمحے کو جی میں آیا کہ کہہ دوں ہندو یا سکھ بول دوں. ہم تو بچے تھے, کچھ بھی بول دیتے, کام چل سکتا تھا, جان بچ سکتی تھی. مگر پتہ نہیں کیوں اس کے اس سوال کو سنتے ہی میں نے بغل میں دی ہوئی اپنی جناح کیپ ہاتھ میں کھول کے جھنڈے کے انداز میں دکھانے کو اوپر کی اور قدرے اونچی آواز میں بولا, مسلمان. بندوق والے آدمی نے بندوق کے اشارے سے کہا, آگے آ جاؤ. میں سمجھا شاید ہم بندوق کی رینج سے باہر ہیں یا یہ نشانے کا اناڑی ہے, قریب بلا کے مارے گا.
مرنا تو دونوں طرف تھا. کرپان کی نسبت پتہ نہیں کیوں بندوق سے مرنے میں مجھے زیادہ عزت محسوس ہوئی. میں بندوق والے کی طرف بڑھتا گیا. میرے ساتھ ساتھ وہ چھوٹا بچہ بھی چلتا گیا اور ہمارے دونوں کے پیچھے وہ کرپان والا بھی دانت نکالتا کرپان کے پھل کو ہاتھ لگا لگا کے دیکھتا چلا آیا. جب میں بندوق والے کے قریب پہنچا تو اس نے بندوق ہاتھ سے پکڑے پکڑے دونوں بازو کھول دی اور بولا, آؤ میرے بچوں, میں بھی مسلمان ہوں. میں کیا بتاؤں بیلا, وہ کیا لمحہ تھا. وہ اس کے منہ سے لفظ میں بھی مسلمان ہوں سننا اس وقت کیا معنی رکھتا تھا. وہ بڑا لمبا تھڑنگا آدمی تھا. میں جا کے اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا. اس نے ہم دونوں کو اپنے بازوؤں میں لے لیا. مجھے نہیں پتا کہ میں کتنی دیر اس سے چپکا رہا. اس وقت مجھے رونا آیا. میں بہت رویا. بندوق والے کے بازوؤں میں ہم دونوں بچوں کو دیکھ کے وہ کرپان والا سکھ وہیں کھڑا ہو گیا. بندوق والے سپاہی نے بندوق اٹھا کے اس کی طرف سیدھی کی اور بولا, او بے شرم, بچوں پہ کرپانے لہراتے ہو, بغیرت, مار دوں تمہیں. پر نہیں, میرا اللہ مجھے روکتا ہے. تیرے پاس بھی بندوق ہوتی تو تجھے زندہ نہ چھوڑتا میں. جا چلا جا میری نظروں سے دور. وہ کرپان والا ایک دم سے بھاگ گیا. میں بندوق والے سے لپٹ کے سسکیاں لیتا رہا. مجھے ایک دم سیکیورٹی کا احساس ہوا. عجیب طرح کا احساس ہوتا ہے یہ تحفظ کا. تم اس تحفظ کے احساس کو نہیں سمجھ سکتے. ایک پورا کنبہ کٹا کے جنگل بیابانوں میں گھنٹوں ہرن کے بچے کی طرح بھیڑیوں کے پیچھے دوڑنے کے بعد جب کوئی یوں بازو پھیلا کے اپنا کہنے والا ملتا ہے تو کیا محسوس ہوتا ہے, یہ تم کیسے جان سکتے. عجیب بات دیکھو, جب میں اپنی ذات کو تحفظ مل گیا تو پہلا خیال جو مجھے آیا وہ اپنے والدین کا تھا, اپنے بہن بھائیوں کا تھا, اپنے رشتہ داروں کا تھا. پتہ نہیں وہ کیسا تحفظ تھا جس نے مجھے ایک دم کرچی کرچی کر دیا, بوٹی بوٹی کر دیا. میں تڑپ کے بولا, میرا کوئی نہیں رہا, میرے سارے مر گئے, ماں باپ بہن بھائی. میں روتا روتا بے ہوش ہو گیا. دیکھ, زندگی 3-4 گھنٹے مسلسل دوڑتی آئی, ایک لمحہ راہ میں نہ رکا. جب ذرا سی چھاؤں ملی میں ریزہ ریزہ ہو گیا. مجھے اپنا غم یاد آ گیا. میرا غم مجھ پر غالب آ گیا. اس کے بعد کے واقعات مجھے ہیولے کی طرح یاد ہیں کہ پھر کہیں اس سڑک پہ ایک فوجی گاڑیوں کا کانوائے آ گیا. 3-4 ٹرک تھے, ایک آج جیپ تھی, سب سے پیچھے ان کی ایک ایمبولینس تھی, فوجی ایمبولینس. مجھے اور اس بچے کو اس فوجی نے اسی ایمبولینس میں بٹھا دیا. وہ سارے مسلمان فوجی تھے. پتہ نہیں بلوچی تھے یا پٹھان تھے, وہ کوئی اور زبان بول رہے تھے. زبان تو ان دونوں کوئی معنی رکھتی تھی. معنی اصلی تو صرف ایک لفظ تھے, مسلمان. میرے سر کو سہلاتے جاتے تھے. ایک دو کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بھی گرے. پتہ نہیں اس بندوق والے نے میری کہانی انہیں سنا دی تھی. تھوڑی دیر بعد مجھے احساس ہوا اس ایمبولینس میں کئی اور لوگ بھی ہیں. وہ سب درد سے کرا رہے تھے. کسی کی ٹانگ بندی تھی, ایک کا بازو کٹا ہوا تھا اور کندھے کے پاس کئی سیر روئی کا گولا بندہ بندہ خون سے سرخ ہو رہا تھا. کچھ کے سروں پہ پٹیاں بندی تھیں. خدا جانے وہ کون تھے اور کہاں کے تھے. وہ سارے پاکستان کے مسافر تھے, مسلمان تھے. ان سب کا درد مجھے محسوس ہوتا تھا. وہ فوجی کانوائے چلتا چلتا جلندھر پہنچ گیا. شہر کے بیچ ایک مسجد کے پاس ایک چوک میں ہم دونوں بچوں کو انہوں نے اتار دیا. ایک صوبے دار کا کانوائے میں سے میرے سر پر ہاتھ رکھ کے پشتو لہجے میں پیار سے بولا, تم بچہ جانا نہیں, ہم ڈیوٹی کر کے آتا ہے تمہیں پاکستان لے جائے گا, ہمارا یہ وعدہ ہے. اللہ جانے انہیں مریضوں کو اسپتال لے کر جانا تھا یا کہیں اور سے زخمیوں کو اٹھانا تھا. وہ تو اپنی کوئی ڈیوٹی پر نکلے ہوئے تھے. جلندھر شہر پھر میرا اپنا شہر تھا, مگر وہاں میرا کون تھا؟ کوئی بھی نہیں. شہر کا وہ محلہ میں جانتا تھا, اس کی جامع مسجد کے ساتھ ایک کھلا میدان تھا. اس میدان کی نکڑ پر مسجد کی سیڑھیوں پہ اکثر گھروں میں سفیدی اور مزدوری کرنے والے بے آسرا سے مزدور بیٹھا کرتے تھے. ہم دونوں بچے وہاں بیٹھ گئے. پتہ نہیں کیسے ارد گرد خبر پھیل گئی, کپورتھلا سے آنے والے مسلمانوں کی ریفیوجی ٹرین کٹ گئی. بس 2 بچے بچے ہیں. لوگ ہمیں دیکھنے کے لیے آ گئے. ہمارے ارد گرد مجمع لگ گیا. ہم مجمع میں بے زبان جانور کی طرح منہ اٹھائے سکتے کے عالم میں بیٹھے تھے. میری آنکھیں کھلی تھی مگر ان میں کوئی آنسو نہ تھا. ارد گرد کھڑا ہجوم مجھے نظر آتا تھا. ہجوم کے چہروں پہ لکھا دکھ دکھائی دیتا تھا. وہ دکھی چہرے تھے. ہر چہرے پہ میرے جیسا کوئی ایک دکھ تھا. وہ سارے مسلمان چہرے تھے. ایک عورت آ گئی. مجھے ابھی تک اس کے بھاری بھرے جسم کا لمس یاد ہے. وہ بہت رنجیدہ تھی. خدا جانے اسی ٹرین میں اس کے بہن بھائی بھی تھے. وہ ہجوم کو چیرتی ہوئی چیختی بھاگتی ہماری طرف آئی. ہم دونوں کو ایسے دیکھا جیسے ہم پہ کسی اور کا اسے مغالطہ ہوا. اس کے چہرے پہ ایک لمحے کے کسی حصے میں ذرا سا ریلیف آیا, مگر لمحے کا وہ حصہ ٹھہرا نہیں. شاید اسے اپنے کچھ رشتہ داروں کی اس ٹرین پہ آنے کی توقع تھی. اس کا دکھ شاید بڑھ گیا. پتہ نہیں کیوں اس کا سارا پیار اس نے مجھے دے دیا. ہم دونوں بچوں کو دے دیا. اس نے اپنے دونوں بازو کھول کے ہمیں اس میں ایسے چھپا لیا, مجھے لگا جیسے منجمد ٹھنڈی رات سمے میں اچانک لحاف میں آ گیا. گھر آ گیا. مجھے اس نے اپنی گود میں لے لیا.
میرے سر پہ ہاتھ پھیرتی جاتی، چومتی جاتی، پھر اٹھ کے جانے لگی تو میرے ہاتھ پہ ایک چونی رکھ کے، پتہ نہیں کیوں میں نے وہ چونی نہ لی۔ وہ سر پہ ہاتھ پھیر پھیر کے کہتی جاتی، رکھ لے بیٹا، میں چونی سے پرے ہٹتا جاؤں۔ مجھے لگے جیسے میں بھکاری سمجھا جا رہا ہوں۔ ہجوم بڑھتا گیا، پھر پتہ نہیں اچانک کہاں سے ہجوم میں سے ایک شخص نکل کے ہماری طرف آیا۔ اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا اور میرے ساتھ کے چھوٹے بچے سے چمٹ گیا۔ وہ چھوٹا بچہ جو سارا راستہ میرے ساتھ ساتھ بھاگتا آیا تھا، اسے ماموں ماموں کہتا ہوا لپٹ گیا۔ پھر وہ دونوں ماموں بھانجا میری طرف دیکھے بغیر چلے گئے۔ یار، اس بچے نے جاتے ہوئے ایک نظر بھی میری طرف نہ دیکھا۔ بیلا، وہ منظر میں تمہیں کیسے بتاؤں جب میں اس پوری دنیا میں بالکل اکیلا تھا۔ اکیلی تو رب کی ذات ہے، وہ اکیلا رہ سکتا ہے، بندہ نہیں۔ پتہ نہیں اس نے مجھے اکیلے کو کیسے اتنا بڑا انعام دے دیا، پاکستان دے دیا۔ میرے پیارے، تم نہیں جانتے، تم محسوس ہی نہیں کر سکتے ایک بے سہارا اکیلے سہمے عجیب طرح سے ذبح ہوئے بچے کے لیے اتنے بڑے گھر کی، پاکستان کی کیا حیثیت ہے، کیا قیمت ہے۔ ان کی ایک آنکھ سے آنسو گرا۔ ان کی سٹیل فریم کی نفیس قیمتی اینک کے شیشوں کے اندر سے ہوتا ہوا فریم کے نیچے سے پھسلتا ہوا ان کی ایک گال پہ لڑک گئی۔ انہوں نے اس سے پوچھا نہیں، جیسے اس کا احساس نہ ہو۔ سر اٹھا کے اپنے وی آئی پی روم کے سجے دھجے نفیس چمکتے در دیوار کو اس طرح دیکھا جیسے پہچان رہے ہوں وہ کہاں ہے، جیسے سوچ رہے ہیں کیا یہ وہی جگہ ہے جس طرح وہ پناہ کے لیے دوڑے تھے۔ ان کے چہرے پہ ایک زردی چھا گئی۔ وہ ہلدی چہرے پہ اپنی پوری نسل کی ساری شرمندگی اور آنے والی نسلوں کی پریشانی لیے ہوئے ہاتھ ملتے ہوئے بولے، ابدال، پتہ نہیں چلا کب ہم بے گھروں نے اسے گھر بناتے بناتے گیسٹ ہاؤس بنا لی۔ ہم دونوں چپ ہو گئے۔ اس بار ہم دونوں کی آنکھوں سے آنسو گرے، پتہ نہیں کون سے آنسو شکرانے کے تھے، کون سے استغفار کے۔